اور کامنٹ تو ویسے بھی ایک اموشنل فلری ہوتی ہے وقت کا، اس وقت ایک مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ ایک اموشن کے تابع ہو کے کوئی کامنٹ کر دیتے ہیں. مگر میری ایک ٹیم میں ایک بندہ ہے جو کہ ہم نے اس ریویو کے لیے بھی رکھتی ہے آپ کے جس سی کہ کیا کوئی ضروری چیز تو نہیں ہے ایسی جو ہم مس نہ کر دیں. There's a lot of people ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کامنٹس بہت ہی ضروری ایک جس طرح ایک اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں گے تو آپ اس کے ریویوز پہلے دیکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ کامنٹس کو بھی دیکھا کریں کہ کتنی ضروری چیز ہے جو آپ لوگوں تک کوئی ایک بڑا میسج پہنچنے میں یا غلط میسج کے نہ پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کوئی گالی گلوچ یا پھر ایک اموشنل فلری اس کو کوئی سیریس نہیں لے گا، اس لیے وہ چھوڑ دیں آپ. یہ بڑی قوموں کی نشانی نہیں ہوتی کہ آپ اپنا غصہ اتارنے کے لیے کامنٹس کریں، یہ چھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. ہم جس وقت یہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ آئی کیو بھی بڑھے گا، کتنا زیادہ کیریکٹر بلڈ ہوگا آپ کا، صبر کی ٹریننگ ہوگی آپ کی، اور سب سے بڑی بات حلم آئے گا آپ کو. اور پھر وزڈم جو ہے نا، اس حلم کے بغیر وزڈم نہیں آ سکتا، یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے. حلم ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو پوری طریقے سے ایکسپیرینس کرنے کی ٹریننگ دیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اسپیشلی جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو پتا ہو کہ حلم کے علاوہ آپ اب انسان اپنے اس تقاضے کے اندر نہیں آئے جو اللہ تعالیٰ نے وہ تقاضے آپ کے کندھوں پر ڈالے تھے. تو اتنی جلدی مت ری ایکٹیو ہوا کریں. میں ایک جیتا جاتا ثبوت ہوں کہ میرے گھر کے دروازے پہ بھی لوگ آ رہے ہیں اب literally just to quarrel or do something, carrying weapons. کالز مجھے آ رہی ہیں جو کہ میں آپ کو ایک میٹنگ نے بھی کہا تھا کہ سر لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ سیکورٹی، جب گولی نہیں مارتی اللہ مارتا ہے، فکر نہیں کرو. میں بھی مسلمان ہوں، مجھے اپنے نبی کی سنت پتہ ہے، میں اپنا زیور پہن کے پھرتا ہوں ہر جگہ. تو مجھے کوئی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. مگر قوم اپنی نشانی خود بتاتی ہے کہ آئی کیو کس لیول پہ ڈیولپ کیا گیا ہے. اوکے، میں کسی بھی لیول کے اوپر یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی ہماری، میری سب سے پہلی ناکامی ہوگی کہ آئی کیو نہیں بڑھا سکے. میرے آنے سے دنیا کو، اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ سوچنا سکھا دیں، آئی کیو بڑھا دیں آپ، اور ایک وزڈم کا لوگوں کو ذہن تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذہن پیدا کیا ہوتا ہے. دانائی جو ہے نا وہ دنیا میں رہنے پہ تجربے سے آتی ہے، لوگوں کے اور اپنی غلطیاں سدھارنے سے آتی ہے. غلطیوں کو پہچاننا پہلا قدم ہے، پھر آپ سدھاریں گے. تو آپ غلطی پہچاننے کے لیے جو ذہانت چاہیے اس کو میں آئی کیو اس وقت کہہ رہا ہوں. اور مجھے دیکھیں، جب کوئی 50 سال کا 60 سال کا بندہ مجھے خاتون مجھے کوئی کرٹیکل ریویو دیتی ہے نا، تو آئی ٹیک اٹ ڈیفرنٹلی. اور جب کوئی 20s اور 30s میں کوئی بندہ کرٹیکل ریویو دے رہا ہو یا اموشنل ہوا ہو، جب کوئی بزرگ اموشنل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں بڑی محنت لگی ہے اس لیول تک لے کے آنے میں آپ کو، کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں. مگر اگر 20 میں ایک بندہ اس لیول پہ ایروگینس پریکٹس کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قوم کے اندر کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہوئی. کوئی بھی انسان کسی بھی وقت، اوکے، جب تک اللہ سے ڈائریکٹ وہی نہیں آ رہی آپ کو، اللہ تعالیٰ خود ڈیولپ نہیں کرتے، وہ صرف انبیاء کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیا جائے کہ ہاں جی میں غلط ہو سکتا ہوں. ہر وقت ہر بات اس گمان سے ضرور کی جائے کہ کیا پتا میں غلط ہوں اور آپ صحیح ہیں. اس گمان کو ٹیبل کے سینٹر پہ رکھ کے بات کرنی چاہیے. یہ اخلاق کی نشانی ہے. یہ کبر سے دور کرنے کی پہلی شرط ہے کہ آپ اپنے آپ کو کل علم نہ سمجھیں. رہی بات علمی اختلاف کی، تو وہ اگر آپ نے نہ کیا تو آپ تو پھر بھی آپ مسلمان رجسٹر نہیں ہوئے. آپ مسلمان ہیں تو صرف اللہ کے تابع ہیں. کوئی بھی انسان کسی بھی موقع پہ آپ جب تک یہ نہیں ویریفائی کرتے کہ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لے کے جا رہا ہے، تب تک آپ ویلیڈیٹ کرنے کے بعد تب تک آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. دس از مگر تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. کیریکٹر بلڈ ہوا ہوگا آپ کو، تہذیب کے ساتھ آپ اختلاف کریں،
تین چار کوشچن جو میرے پاس لکھے ہوئے وہ نمبر 1 2 3 پہ آ گئے. ایک تو یہ کہ آپ ان علماء ان علماء کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو طارق مسعود صاحب ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, آپ ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اور اچھا یہ مجھے نا ان کی ہینڈ رائٹنگ سمجھ نہیں آ رہی, مگر میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. میں کسی بھی انسان سے اختلاف, ہر انسان سے اختلاف رکھتا ہوں ان ٹرمز آف اٹس فلاسفی. اگر وہ صحیح ہو, جو کہ میں پہچانوں گا, پہلے ویریفائی کروں گا, اور اگر صحیح نہیں ہوگی تو ضرور بتائیں گے. اگر صحیح ہوگی تو بالکل بھی اختلاف نہیں کریں گے. مسلمان کبھی بھی دوسرے انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. مسلمان صرف ایک ایسے فلسفے سے یا پھر ایسی کسی جرم سے یا گناہ سے نفرت کرتا ہے. انسانوں سے نفرت کرنے کا فلسفہ اسے اللہ نے ہمیں نہیں دیا. رہی بات میری کیا رائے ہے انجینئر صاحب کے بارے میں, طارق مسعود صاحب کے بارے میں, یا 3 4 اور ہیں, جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر اسحاق صاحب کے بارے میں, یہ بہت پوچھا جاتا ہے. میں آپ کو ابھی ڈاکٹر اسحاق صاحب کا اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر کو منور کرے. بہت بڑی کاوش ہے, ساری عمر لگا دی انہوں نے. ابھی وہ حیات نہیں ہے, تو میں جو لوگ حیات ہیں میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ میں کیسے دیکھتا ہوں ان سب کو. میں ہمیشہ سے مسلم آئیڈینٹی کا اور مرتے دم تک انشاءاللہ قبر میں لے کے جاؤں گا یہ خواہش کہ کوئی مسلمان اپنی مسلم آئیڈینٹی سے دور نہ ہو جائے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس پرسپیکٹو سے کہ آئیڈینٹی کلیئرٹی کے لیے یوز کو کیسے دیکھنا چاہیے ان سب کو. کیونکہ پولر تھنکنگ جو ہے نا, کہ ایکسٹریم تھنکنگ, کہ یا تو تم میری مرضی کی بات کر, نہیں تو تو غلط ہے, یہ فلسفی اسلام, یہ کبر کی فلسفی ہے. یہ اسلام مسلمان کو زیب نہیں دیتی, یہ اسلام سے دور کر دیتی ہے آپ کو. ایکچولی میرا تو خیال ہے جیسے اب اس فلسفے پہ ہوتے ہیں تو ابھی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اب میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ جا کے تجدید ایمان کریں اور کلمہ پڑھیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسلام کے فلسفے سے آپ آؤٹ ہیں, آپ کسی اور فلسفے پہ چلے گئے کہ جب تک میری مرضی کی بات نہیں ہوگی تب تک میں نہیں مانوں گا. ایسے نہیں ہے, آپ کی مرضی تابع اللہ کی رہے گی. اللہ تعالیٰ کی بات جو بھی کر رہا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے سنیں گے, جانچیں گے, پڑتالیں گے اس کو کہ کیا کیا آپ نے, کیسے ثبوت دیا, اور پھر آپ اس کے اوپر تابع ہوں گے. اب یہی بات, میں ان اشخاص کے بارے میں میری کیا رائے اور میں کس نظر سے دیکھ رہا ہوں, تو میں آپ کو سچ سچ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کی عمریں دراز کرے. یہ ایک مسئلہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مگر میری خواہش ہے کہ ایسے بندے اور ہوں. مجھے صحابہ کے دور کے وہ پرسنالٹیز ان لوگوں کو دیکھ کے یاد آتی ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی ایک عبداللہ بن مسعود ہے, کوئی ایک عبداللہ بن عباس ہے, کوئی ایک ابو ذر ہے, تو کوئی عثمان غنی ہے. یہ اس طریقے سے یہ دوبارہ سے وائٹلائز کریں. میں ان لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں. میں یہ پولیٹیشنز کو اور یہ سنگر ایکٹرز ڈانسرز کو نہیں, میں اس طریقے سے دیکھتا. وہ ہر دور, وہ صحابہ کے دور میں بھی تھے. وہ ابو جہل بھی رقاصائیں لے کے آیا تھا بدر کی لڑائی میں, اپنے آپ کو انٹرٹین اور موٹیویٹ کرنے کے لیے. یہ موٹیویشنل کے لیے, بہت موٹیویشن کے لیے اپنے یہ بہت عرصے سے یہ ٹیکنیک چلتی آ رہی ہے کہ سنگنگ ڈانسنگ کروائیں, اپنے آپ کو ذرا ڈسٹریکٹ کریں تاکہ پریشر نہ آئے ہمارے اوپر. I get that. These people are not that. These people are the مدینہ فلینک. مجھے مدینے کی خوشبوئیں آتی ہیں جب ان لوگوں کی باتیں, ان لوگوں کی کاوشیں دیکھ رہا ہوں میں, اور ان لوگوں کو میں کرنٹ لینڈسکیپ کے اندر اسی آئیڈینٹی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ ایک مسلمان لڑکا جو کہ اس وقت 8th 9th گریڈ 10th گریڈ میں ہے, مدرسے میں ہے, لڑکی جو کہ ابھی اپنی ٹین ایج میں داخل ہو رہی ہے. وہ ان ہستیوں کو جب تک اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھے گی نا, جس پرسپیکٹو کو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ ان کو وہی والی لینس سے دیکھا جائے, اس لینس, وہ اینک پہن کے دیکھیں ان لوگوں کو, تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی ویلیو کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. یہ بس ایک غلطی کر رہے ہیں کہ یہ اکٹھے نہیں ہو رہے. جس دن, کیونکہ صحابہ یہ کام نہیں کرتے, صحابہ ایک فلسفے کے اوپر اکٹھے تھے, اور آپ I swear to you صحابہ کے آپس میں اختلافات تھے. میرے پاس کوئی 500 سے زیادہ ایگزامپلز کی ایک کتاب ہے, ایکچولی 2 کتابیں ہیں جس میں صرف صحابہ کے علمی اختلافات اور آپس کی بحث ریکارڈڈ ہے. تو مگر کبھی ہو سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے سے الفاظ کا استعمال کریں یا پھر عوام کو اکسائیں کہ اگلا بندہ کتنا غلط ہے؟ کبھی بھی نہیں. ابو حنیفہ
اور امام شافعی کا میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ امام شافعی ابو حنیفہ کے فقہی مسائل کے اوپر انہوں نے مطلب پوری طریقے سے تضاد تھا ان کو کافی چیزوں پہ، مگر امام شافعی نے خود لکھا ایک دفعہ کہ جب میں ابو حنیفہ کے شہر میں گیا اور میں نے جب وہاں نماز پڑھنی تھی تو میں نے ابو حنیفہ کی مجھے حیا آئی کہ ابو حنیفہ کا یہ شہر ہے، یہاں پہ انہوں نے سارا دین کا کام کیا ہے، تو میں نے اس رات وتر میں رات عشاء کے بعد وتر میں 3 رکعت نماز پڑھی، خود وہ 1 رکعت کے ماننے والے ہیں، مگر ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ 3 آپ ان سب کو ایک رسی میں باندھ کر اللہ تعالیٰ کی اس رسی میں باندھ کر ایک لینئر فلسفی سنگلٹن فلسفی آف یونٹی یوتھ کو نہیں دیں گے تو یوتھ اسلام کے نام پہ تفرقے میں پڑ جائے گی. دونوں آئی ایم پریٹی شیور دونوں میں اس طرح کے کافی سارے لوگ ہیں، میں جو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ 2 کا نام لکھ دیا آپ نے. یہ ان کو صحابہ کے لیول کی تکریم تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ یونٹی میں نہیں ہوں گے. یہ کاوشیں وہی کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی کاوشیں وہی، ان کی نیت بھی وہی ہے جو صحابہ کی نیت تھی، مگر پاکستان کی لوکل سائیکالوجی میں یہ ڈبکی لگ جاتی ہم سب کو. I urge their followers to pressure them کہ سر اب الگ الگ نکلنا، یہ پی ٹی آئی والے ہوں یا مسلم لیگ والے ہوں، پیپل پارٹی، یہ پورا جتھا لے کے اسٹیج پہ چڑھتے ہیں، عوام پیچھے آ جاتی ہے، آپ لوگ اللہ والے ہیں اور آپ اکیلے اکیلے اسٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یوتھ کبھی بھی نہیں اسلام کے اوپر اپنی آئیڈینٹی کلیئر کرے گی، کیونکہ آپ اکیلے 3 4 5 بندے ہیں جو کہ انفلوئنسرز ہیں، اسلام کے انفلوئنسرز ہیں. یو نیڈ ٹو کمبائن یور ایفرٹس، آل آف دوز پیپل جو اللہ کے نام کے اوپر آئیڈینٹی کلیئرٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو صحابہ کی مطلب وہ والی ایفرٹ کر رہے ہیں جو صحابی کرتے تھے. میں اب مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے کوئی بندہ صحابہ کی چپل کی نیچے آئی بھی خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہم میں سے، مگر یوتھ کو وہی ہیروئزم چاہیے، وہ ہیروئزم کریکٹر جو ہے نا وہ کریکٹر یہ ہیں اس وقت، دیز آر دا ہیروز. ان کو وہ ہیروئزم ملے گا تو یوتھ اس لائن میں آ جائے گی. اگر انہوں نے ایک دوسرے کو ولن ڈکلیئر کر دیا تو 50% آف یور ایفرٹ از گون. جتنے مرضی آپ اپنے انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ نے 50% آف دی ایفرٹ از گون بیکاز دا پیپل ہو آر اپوزنگ یو. آپ دونوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی کے اوپر، کوئی بھی عقیدے کے اوپر، کسی بھی لیول کے اوپر یوتھ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ اس بندے کو وہ مسلمان ہی نہیں ہو کافر ہے. جب وہ مسلمان ہے تو پھر آپ اس کو ایک کیمپ کے اندر انٹر کریں. There's a big war going on. The big fight is not about atheists versus Muslim. Big fight is not about Christian versus Jews versus Muslims. No, انسانوں کی فائٹ سے نکل آئیں ذرا. رحمان کی فوج میں ہم سارے، شیطان کے خلاف جو لڑائی ہے اس فائٹ کا حصہ تو بنے نا. سب سے پہلے وہ والی جنگ تو جیتے، نیچے کی ساری لڑائیاں خود ہی جان روح نکل جائے گی اس میں سے. The invisible enemy is upon us. یہ تمام تر وسوسے جو ہیں یہ نفسیات کے اوپر ڈائریکٹ اپلائی ہوتے ہیں، کیمسٹری ٹیون کر دیتے ہیں اور ساری عمر انسان اناد میں مریں گے. اللہ کے نام کے اوپر مسجد میں جایا کریں گے، زکوٰۃ دیا کریں، صدقات دیا کریں گے، ایون جہاد بھی کریں، مگر دل میں اناد ہوگا ان کے. کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. This is not وَالرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کا حکم ہے. ہم ان میں یہ سب مسلمان ہیں. رحماء بین، آپس میں ایک دم محبت رکھو، آپس میں صرف محبت کا جذبہ، مگر نہیں ہے ان سب کو. اس کی کھلے عام گالی چل رہی ہے، کھلے عام اناد پرستی چل رہی ہے. These people are the archetypes of the Sahabas of today. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی کاوشوں کو ریکگنائز کریں ایز فرام دس لینس. یہ اکیلے نہیں ہے. مصر میں جانتا ہوں یہی والی موومنٹ مصر میں چل رہی ہے اس وقت. ادھر کے یوتھ کو I'm following that, so I know. ترکی میں چل رہی ہے، تھوڑی سی ذرا سے چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں وہاں پہ. They're doing the same thing. I'm pretty sure ان کی ایفرٹ اور زیادہ بڑی ہے. مجھے زیادہ لینڈسکیپ انڈونیشیا ملیشیا کا نہیں پتا، 2 کا مجھے پتا ہے. وہ بھی ادھر بھی اسی طریقے سے انفلوئنس کریٹ کیا. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ریوائٹلائز کرتے ہیں کہ پورے کے پورے لینڈسکیپ کو. سیرا کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے کہ اینک کون سی پہننی ہے، اور پھر دیکھنا پورے ورلڈ مطلب نچلی سطح کی انفیریئر سائیکالوجی کہتے ہیں اس کو. ایکڈیمکلی بھی پروون ہے کہ چھوٹی قوموں کے اصل میں نفسیات چھوٹی ہوتی ہیں، اور نفسیات اسی طریقے سے بڑھتی ہیں یوتھ کو ٹرین کرنے سے، صحیح بات کرنے سے.
اور اینٹ پتھر نہیں مارنا پڑتا, کوئی دیواریں نہیں بنوانی پڑتی, کوئی کھڈے نہیں کھدوانے پڑتے. دیز آر امپورٹنٹ سیشنز, یوٹیوب کے تھرو ہوں یا فیس بک کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, یا ون آن ون بیٹھ کے کوچنگ ہو رہی ہو یا اسکولوں میں بیٹھ کے ہو رہی ہو, بات کرنے کا یہ سنت ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دے دیا ہے کہ بات سے انسان کی کیمسٹری بدل سکتے ہیں ہم. سو گیٹ دا ایفرٹس ان لائن, فائٹ دا بگ فائٹ. بہت چھوٹی لڑائیاں ہیں یہ ساری. شیطان کس لیول پہ نفسیات بنا رہا ہے, گلوبل لیول پہ. ہم یہاں پہ لوکل کنو میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں. ایک سیکنڈ میں ایسے یوتھ نے اپنی آئیڈینٹی کلیئر کرنی ہے, اور اگلے دور کے صحابہ یہاں سے پروڈیوس ہو سکتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں علی بن ابی طالب چاہیے, ہمیں علی بن ابی طالب چاہیے. اوکے, سو دس از دا لینس, دس از مائی آنسر to how I think about these two names and other names. دوسرا میرے پاس کوشچن ہے جی کہ آپ نے مجھے انگلش میں لکھ دیتے, اردو کی لکھائی اگر ٹائپ کروا دیتے. اردو میری پڑھنے میں دقت اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ جس طریقے سے آپ نے وہ اسکین کر کے بھیجی ہے نا پکچر, آپ ناسبی, اچھا آپ ناسبی ہیں. میں نقوی گھرانے کا بچہ ہوں. اوکے, میں اگر جمل میں ہوتا نا تو علی بن ابی طالب اپنے باپ سے کہتا, میں اپنے والد صاحب سے کہتا کیا ہے, مجھے بغیر تلوار کے لڑنے دیں, پہلی صف میں کھڑا کریں اور بغیر تلوار کے میں لڑوں گا. اور میں بتاؤں علی بن ابی طالب, مائی فادر وڈ ہیو پٹ می ان دا فرنٹ رو بغیر تلوار کے. اوکے, مجھے پتا ہے یہ کامنٹ کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ عید والے دن میں نے جب کہا نا کہ آپ امیت خلافت کو, ملوکیت کو, امیت کی جتنے بھی مروان ہو یا یزید خود ہو, ان کو تو آپ بڑے منہ سے گالیاں دے دیتے ہیں, اور پاکستان جیسی انسٹیٹیوشن کو جہاں پہ جو نظام حکومت ہے, یہاں پہ شہباز شریف اس وقت پرائم منسٹر ہے, اس کے نظام کو مان کے جی ہاں ہم ان کے 500 بندوں کی گواہی لیں گے. وہ باقی کے جو کے پی کے میں گواہیاں دیتے ہیں مسلمان نہیں. ان کی سسٹم کو کیسے آپ نے سدھا کر دیا ہے جب ان کے سسٹم کو غلط کہہ رہے ہیں آپ. یہ میں نے آپ سے کہا ہے. اوکے, مجھے جتنا پتا ہے ناسبیت کا, پاکستان میں بڑے بڑے اسکالرس کو نہیں پتا. میں جن لوگوں سے ٹرین ہوا ہوں وہ علی بن ابی طالب کا ایگزیکٹ لٹرل لٹریچر مجھے ٹرین کرتے رہے. مجھے مت بتائیں کہ ناسبیت کیا ہوتی ہے, یا اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے سب سے بڑے ستارے علی بن ابی طالب سے محبت کیا ہوتی ہے. مجھے اپنے خون کے بھی تقاضے پتہ ہیں اور مجھے اسلام کے بھی تقاضے پتہ ہیں. اوکے, سو یہ بہت ہی ویئرڈ کوسچن ہے جو کہ میں حیران ہوں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. مگر دیکھیں یہ قوم کی آئی کیو ڈیولپمنٹ کا مسئلہ دیکھیں آپ, کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے امیت کو گالی دی ہے تو یہاں پہ بھی دیں, تو اس انہوں نے جملے کا پہلا حصہ پکڑا ہے. جملے کا پہلا حصہ دیکھیں کیا ہے کہ آپ نے ادھر غلط کہہ دیا ہے تو ادھر بھی غلط کہہ دیں, اور اس ایکسپریشن کو لے کے انہوں نے باقی کا جملہ سنا ہی نہیں. This is why I'm saying youth is not trained yet. Youth کو ٹرین کریں, میک شور بچوں کو ٹرین کیا جائے کہ کیسے پوری کی پوری جو اسپیکٹرم سے لائٹ کیسے لیتے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ ہم لوگ یوتھ کو ٹرین نہیں کر رہے. میری بھی ہوئی کوتاہی ہے. ہم سب جو اس بندے کے پاس مائکرو فون ہے اس سب کو یہ ضروری ہے کہ پتا ہو. اوکے, یہ میں اس اسکین پکچر کے اندر سے پکچر سوال نہیں لے سکوں گا. ہم گونا جسٹ ٹیک کوسچنز فرام دی لائیو پارٹیسپینٹس ناؤ. السلام علیکم سر, کین آئی آسک کوسچن؟ جی ضرور. اچھا سر, ابھی آپ کمبائن ایفرٹس کی بات کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں, رائٹ؟ اور یوتھ کی ایک بڑی ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں, یوتھ کی ایک بڑی, ہاں مطلب یوتھ کی ایک بڑی تعداد ان کو فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ہی از دا اونلی پولیٹیکل لیڈر جو پاور کی نہیں بلکہ اصل معنوں میں حق اور باطل کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ ان پر بھی صرف تنقید ہی کرتے ہیں, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ دونوں کا جب سیم مینڈیٹ ہے تو آپ کیوں ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے اور ایک کمبائن ایفرٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ لوگوں نے لائک الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, اور حق اور باطل کی لڑائی میں تو کوئی تیسرا راستہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر کیوں آپ ان کو اپروچ نہیں کرتے؟ اور کیوں آپ لائک آپ کو ان سے مسئلہ کیا ہے وہ آپ کائنڈلی بتا دیجیے, کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آتا.
ایک نیا نیریٹو بلڈ جو ہو رہا ہے نا، یہ 1400 سال پہلے کا نیریٹو ہے. ایکچولی یہ آدم علیہ السلام سے نیریٹو آ رہا ہے کہ حق اور باطل کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. قرآن پاک نے بھی ایسے ہی کہا. آج کل یہ جو ریاست مدینہ کے بعد یہ والا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کے بیچ میں آپ نیوٹرل نہیں رہیں گے. دس واز سم تھنگ وچ وی آل ایز مسلمس بلیو. ہم بچپن سے، ہمیں پیدائش میں، ہمارے خمیر میں یہ ایک فلسفہ ڈالا جاتا ہے کہ یا حق ہیں یا آپ باطل ہیں. میں آپ کو بس 2 سطح پہ اس کا آنسر کر دوں، پوری بات سن لیجئے گا. میں نے آپ سے پھر کہا جملے کے یا اس میرے اس پیرائے کے آدھے حصے پہ اپنا فلسفہ مت مرتب کیجیے گا. بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے. یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ یہ بات شروع میں ہی ہو گئی. مسلمان کی آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی کیا ہے؟ آسان کر کے بتا دیتا ہوں، زیادہ بڑی راکٹ سائنس میں نہیں جاؤں گا. مسلم آئیڈینٹی ہوتی ہے جب ایک شخص، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی لفظ، ہر لفظ ایک سائیکالوجی بناتا ہے. ہر لفظ، اتنی طاقت ہے لفظ میں، ہر لفظ ایک سائیکالوجی بناتا ہے اور سائیکالوجی آپ کا بیہیویئر بناتی ہے، کیریکٹر بناتی ہے. یہ رول یاد رکھیے گا بس، جس کی وجہ سے میں نا تڑپ جاتا ہوں کہ کیجولی مت بول دیا کریں الفاظ. مسلمان، میں ایک بار پھر بتا دوں، ہر بولا گیا، لکھا گیا، پڑھا گیا لفظ ایک نفسیات کی، کیمسٹری کی ایکویشن بناتا ہے. میں کچھ بھی بول رہا ہوں، جس طریقے سے بول رہا ہوں، جو الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں، آپ کی کیمسٹری چینج ہو رہی ہے اس وقت. یہ یاد رکھیے گا، اتنی طاقت ہے کہ انسان کو دوسرے کے اوپر. اس لیے نبیوں کو یہ کام دیا گیا. نبی بھی رائٹر ہو سکتے تھے، نبی بھی کسی اور طریقے سے میسیجنگ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بیہیویئر دیکھ کے بھی چینج کر سکتے تھے، نہیں مگر الفاظ کے تھرو. اقرا یاد رکھیے گا کہ بولو، پڑھو، تمہیں پتہ چلے کتنا بڑا گفٹ ہے انسانوں کو، کس طریقے سے ہم نے کنیکٹ کیا آپس میں. یہ بات انسٹرومنٹ کے طور پر رکھیں اپنے پاس، تب آپ کو پتہ چلے انفلوئنسنگ کتنا بڑا کام ہے، دعویٰ کتنا بڑا کام ہے. کتنا بڑا سوال ہو جائے گا غلط بات کی دعوت دے دی تو، یا غلط طریقے سے دے دی تو. مسلمان جو ہے نا، وہ کسی بھی لفظ جو بولا گیا، لکھا گیا، پڑھا گیا، کسی بھی لفظ کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس کا مطلب، مسلم آئیڈینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان تمام تر الفاظ کی ڈیفینیشن قرآن سے لیتا ہے. قرآن پاک کا لفظ ہے، قرآن کریم کا لفظ ہے حق. حق، حق کیا ہے اللہ بتائیں گے نا، قرآن پاک سے ڈیفینیشن لوں گا. باقی کے جتنے بھی ٹرینڈ لوگ ہیں نا، یہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو، جتنے بھی جن لوگوں کی قرآن پہ ٹریننگ نہیں ہوئی بچپن سے، یاد رکھیے گا، وہ لیتے ہیں کرنٹ پوسٹ ماڈرنسٹک فلسفی میں جو لوکلائز کلسٹر کا مطلب ہوتا ہے حق، وہ وہاں سے حق لیتے ہیں. یہ حق کا لفظ تو خیر پاکستان کی ورلڈ سے لیا گیا. بیسکلی یہ جملہ تو حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں ہونا. دس از ناٹ واٹ the European philosophers say, right? They use certain different terminologies. It's okay. مطلب ان کا یہی ہوتا ہے. بارہ ہم جو مطلب لیتے ہیں وہ ویبسٹرز ڈکشنری سے نہیں لیتے کہ حق اور باطل کیا ہے. ٹونی بلیئر نے یہی جملہ بول کے عراق میں 32 لاکھ مسلمان بچے مار دیے تھے. ٹونی بلیئر کا بھی یہی جملہ ہے، یاد رکھیے گا. میں ابھی عمران خان کو ٹونی بلیئر سے نہیں کمپیئر کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا مسئلہ ہے اور کیوں میں کہتا ہوں کہ کیجول نہیں لینا ان چیزوں کو. لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، ورنہ میری بات سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور نفسیات میں عمران خان نے کو جس نے بھی ہیرو مانا ہوا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. I like the guy. I actually like the guy. I see a big difference between all of the rest of the people and this man. But philosophy کے اوپر میں کسی بھی انسان کو، میں اپنے سگے باپ کو بھی قربان کر دوں گا. فلسفہ میں اللہ سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، سو انڈرسٹینڈ. جب یہ لوگ کہتے ہیں نا حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل رہنے والا بھی باطل کے ساتھ ہے، تو ٹھیک ہے، آپ 3 سال آپ ہی کے جملے کو میں ٹیسٹ کروں اپنی ڈیفینیشن کے اوپر. میرے پاس حق کا مطلب اللہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جب 3 سال حق اور باطل کی دنیا میں لڑائیاں دیکھ رہے تھے، تو اوئیگر مسلمس کے لیے آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے تھے؟ وہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے. ایک دفعہ بھی ہوا ہے، عافیہ صدیقی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ایسے کرنا شروع کر دیا تھا. نیوٹرل کیوں ہو گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے؟ آپ سوچیں تو صحیح. جب میں آپ کو 15 اور مثالیں دوں گا مگر وقت نہیں ہے. آپ تمام پاکستانی تھنکنگ یوز کو پتا ہے کہ حق اور باطل کے اوپر آ کے نا، ان لوگوں نے جس پیڈسٹل کے اوپر، جس کو پاور کہتے ہیں، جس کو کرسی کہتے ہیں،
وہاں پہ کرسی, ان کی کرسی کو اس ڈیفینیشن پہ مینٹین کرنا پڑتا ہے جو یورپین ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے. وہ اللہ کی ڈیفینیشن پہ نہیں حق کو کہتے. آپ ان سے پوچھیں نا اکیلے میں بیٹھ کے, خان صاحب سے بھی, کہ اوئیگر مسلمز کے لیے آپ نے بلیٹنٹلی کوئی ایفرٹ کیوں نہیں کی؟ بولا ہی نہیں. خیر ایفرٹ کیوں کرنی, آپ کو, مجھے سب کو پتا انہوں نے بولا کیا تھا, وہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں. لٹرلی پیچھے ہو گئے تھے کہ ان کا اپنا مسئلہ ہے آپس میں. مگر چلیں, لوگوں نے شاید نہیں سنی ہوتی نا, جو آپ بائسنس میں نا, آپ جب ایک بندے کو ہیرو مانتے ہیں تو اس کو کریٹیکل ریویو نہیں دیتے. اس کو سائیکالوجی میں ہیلو افیکٹ بولتے ہیں. اس کی وہ والی غلطیاں جو بلیٹنٹ بلیک اینڈ وائٹ غلطی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی. یہ ہم بائسنس اسی کو کہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے والد صاحب خود عدیم ہاشمی صاحب بھی اگر کوئی بات غلط کر رہے ہو نا, اگر اللہ تعالیٰ کے فلسفے سے ٹکرا رہی ہو, تو میرا مسلمان آئیڈینٹی کا کام ہے کہ ابا جی دس از رانگ, I will have to protest. If you do not stop it, I will have to leave. یہ میں اپنے نبی کی سیرت سے بتا رہا ہوں آپ کو. اپنے خاندان کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے حق کے پیچھے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ کی طرف سے خود ہی پریزنٹ ہو گیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئیڈینٹی صرف اسلام کی رکھیں گے اور پالیٹکس صرف گلوبل کریں گے. یہ لوکل پاکستان مت کھیلیں. آپ مسلمان ہیں آپ. وہ گورے کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہیومن ہارمنی کے اندر جب تک آپ انٹری نہیں کریں گے ہارمونائز کرنے کے لیے, تب تک آپ لوکل سائیکالوجی, جب گلوبل فلسفی نہیں پکڑیں گے تو لوکل سائیکالوجی بھی نہیں پکڑ سکتے آپ. یہ وہی غلطی ہے جو میں پہلے والے سیکشن میں بھی بول رہا تھا پچھلے 10 منٹ میں. یہ لوکل آپس میں لڑ پڑے ہوئے. This man should have done literally the same thing which he's saying right now, کہ حق اور باطل میں نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا. ایز اے مسلم تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے بیسٹ فرینڈز کچھ, ایک خالی چائنا نہیں اور بھی ہیں, جنہوں نے مسلمانوں کو بے طریق ظلم کر رہے ہیں, مگر نو they did not break ties with them. مسلم, یہ حق کا لفظ اسلام کا ہے, قرآن کا ہے. ایسے نہیں کیجولی کوئی بولے گا کہ یہ فیشن نہیں ہے آپ کا کہ رات کو ڈنر پہ آپ نے کسی بندے نے کہہ دیا کیوں نہ ریاست مدینہ کی بات کریں, صبح اٹھ کے آپ نے میرے عزیز ہم وطنوں میں ریاست مدینہ کی اسپیچ کر دی. ایسے نہیں ہوتا ہے. مدینہ ہمارا کی ورڈ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے مدینہ کا مطلب کیا ہے. جان جاتی ہے اس کے لیے. مدینہ کا لفظ لیتے وقت مکہ میں جان گردن اتار دی جاتی تھی لٹرلی. ابھی بھی وہی حالات ہیں. حق کا لفظ بولیں گے تو جان گردن اتار دی جائے گی. ابھی بھی وہی حالات ہیں. اس لیے ہمیں پتہ ہے کتنا سینسٹیو لفظ ہے. ایسے کیجولی فیشن نہیں کرتے ہوتے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل رہیں. کہیں پہ بھی حق اور باطل کی لڑائی میں پاکستان انوالو نہیں ہے. بتاؤں 35 جگہ پہ لڑائی چل رہی ہے, محاورتاً نہیں بتا رہا ہوں, لٹرلی پوری دنیا میں. کہاں پہ میں نے نیوٹرل نہیں رہے ہم دنیا میں؟ پتا ہوں کہاں میں ظلم ہو رہا ہے. پاکستان نے کیوں نہیں انوالومنٹ شو کی؟ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ نیوٹرل ہیں ہم وہاں پہ. سر تو آپ ان کو کیوں نہیں اپروچ کرتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں اپروچ کرتے؟ آپ لوگ مل کر کیوں نہیں کام کرتے؟ لائک ساری یوتھ آپ کو بھی فالو کرتی ہے, ان کو بھی کرتی ہے, سیم مینڈیٹ ہے, تو آپ مل کر کیوں نہیں کام کرتے؟ بیٹا پہلی بات تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں مین اسٹریم نہیں ہوں. اوکے, مین اسٹریم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہاؤس ہولڈ کی سائیکالوجی بنا رہے ہوں. آئی ایم ناٹ دیٹ گائے رائٹ ناؤ. ایک بات. دوسری بات, جس چونچ میں جتنا پانی آتا ہے میں اتنا ہی بھر کے جاؤں گا نا. آگ تو برزخ کی ہی بجھانی, اس کی بروج کی ہی بجھانی ہے نا. آگ تو بروج کی ہی بجھانی ہے. مگر اب میری چونچ اتنی بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ چونچ کتنی بڑی ہوتی ہے. جس دن اس لیول پہ یوتھ نے سوچنا شروع کر دیا تو ساحل ادیم کی ضرورت نہیں ہے. یوتھ خود پش کرے گا. یہ وہی میں انہی کے بچوں سے بات کر رہا ہوں نا جو ان کو بھی فالو کرتے ہیں کہ حق کی ڈیفینیشن اللہ سے لینی ہے. ایسے کیجولی نہیں بولنا حق. کوئی اور فیشنیبل لفظ بول دیں, کوئی بات نہیں. لوکل پالیٹکس میں بڑی چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کرکٹ میں ہم بڑے کام کرتے ہیں. کرکٹ کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. کہہ لیں, کس نے منع کیا آپ کو؟ گناہ تو نہیں ہے کرکٹ کھیلنا. اس میں جو چیز ٹرمینالوجی یوز بول رہے ہیں تو کریں آپ. مگر جب حق کا لفظ یوز کریں گے تو ہم گلوبل پالیٹیشین بن جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم پیدائشی گلوبل پالیٹیشین ہیں. کلمہ پڑھتے ہی سیاست میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمیں افریقہ کے قبیلوں کے اندر بھی جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی بچانا ہے ہم نے. وہ الگ بات, ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمیں اپنی زینب نہیں بچائی جاتی تو ہم فلسطین میں جا کے کیا کسی کی زینب بچائیں گے؟ مگر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو حق اور باطل میں کہہ سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں, بچپن سے کہتا ہوں, میرا نبی بھی یہ کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں رہوں گا. تو ہاں ٹھیک ہے, پھر آپ ہمارا جملہ استعمال کر کے ہمیں کیا سیل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں آ جاؤ, پھر دوبارہ سے وہی کروں گا میں. So this is why I'm saying this man is, I admire the fact that کسی نے تو کوئی ایفرٹ کی ہوئی ہے. کسی شک میں نہیں ہوں, مگر فلسفی میں کسی کتاب میں نہیں ہوں گا. میں آپ کو پھر بتا دوں, جب آپ کسی کرکٹر کی تعریف کرتے ہیں نا, یا کسی ہاکی کے پلیئر کی, یا
تو آپ اس سپورٹ کو ریکگنائز کرواتے ہیں اپنے بچوں میں. میں کسی پولیٹیشین کی اس لیے ریکگنیشن نہیں دیتا اور تعریف نہیں کرتا بلیٹنٹ کہ بچے سمجھیں گے ہاں پھر ٹھیک ہے ساحل صاحب آپ میرا بھی ذمہ آئے گا اس کی ڈیموکریسی کی طرف جانے کا. قیامت والے مجھ سے پوچھو گے کہ تو نے بھی انفلوئنس کیا تھا. میں نے کہا ہر لفظ سائیکالوجی بناتا ہے, میں اس سائیکالوجی کو بہت میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. اوکے سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ میرا کام مسلم آئیڈینٹی کی کلیئرٹی اور موبلائزیشن آف دا مائنڈ ہے. انٹلیکچوئل وارفیئر کا حصہ بنانا ہے مسلمانوں کو. وہ پوری دنیا انٹلیکچوئل وارفیئر کی بندوقیں بنا کے گولیاں چلا رہی ہے اور ہم نہتے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گولی انویزیبل شاٹ لگ رہی ہے ہمیں. میں اس کی ویزیبلٹی دکھا رہا ہوں کہ یہ گولی ہے, یہ ایسے چلتی ہے, یہ بندوق یہاں پڑی ہے, یہاں پڑی ہے, چلاؤ جی تو بڑی لڑائی میں آؤ. یہ کیا لوکل کھیل رہے سارے, چھوٹی پیٹی قسم کی لڑائیاں. میں نے آپ نے کہا انویزیبل شیطان کے خلاف لڑائی کریں, نواز شریف کے خلاف لڑائی نہیں کریں, شیطان کے خلاف لڑائی کریں. وی آر رحمانی فورس, حزب اللہ ہیں ہم. پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ چور جتنے مرضی ہوں, سورس جہاں سے آتی ہے نا, جہاں سے جرت آتی ہے چوری کی, وہ شیطان کا وہ انفلوئنس ہمارے اوپر, ہماری کیمسٹری کو. پھر لڑائیاں بھی آپ کی فورسز بھی انویزیبل ہوں گی, پھر وہ والی نہیں ہوں گی جو نواز شریف کہتے ہیں انویزیبل. ہم سب کو پتا ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں ساری. ان لوگوں نے کرتوت بتا چکے ہیں کہ یہ کس فلسفے کے ہیں, یہ کن کے خدا کون ہیں, یہ کتنے, سب کو پتا ہے ان سب کا. 10 منٹ دیں آپ کسی بھی بندے کو, ایک بچے کے سوال, 8ویں کلاس کے بچہ ان سے سوال کرے, 10 منٹ میں ان کا پورا فلسفہ, ان کے چھوٹے چھوٹے خدا ظاہر ہو جائیں گے. Okay, so I don't want to put Imran Khan in that category, but I do put Imran Khan in the category کہ جہاں پہ بھیا آپ فیشنیبل اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہمیں پتا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل ہم ہیں. ایز گورنمنٹ آف پاکستان 70 سال سے ہم نیوٹرلی کھیلتے ہیں. اوکے آپ نے بھی وہی کام کیے تھے اور آپ نے مجبوریاں بتائی تھیں ہمیں اپنی. آپ نے اس وقت مجبوریاں, آپ ادھر جا کے مجبور ہو رہتے ہیں. اس سے اوپر کون سی سیٹ ہے جس کے لیے آپ کو اگلا سٹیپ لینا ہے؟ اس کے بعد کیا, اس کے بعد ڈیتھ ہونی چاہیے آپ کی. یہ یوتھ کو پتا ہے, اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے, ہماری نیچرل ٹریننگ ہے کہ میں جب پیک آف دا پیک پہ جاؤں گا اس کے بعد نیچے نہیں آنا, اس کے بعد مر جانا چاہیے. Yes, this should be my trajectory towards Allah subhanahu wa ta'ala. مگر نہیں, آپ لوگ اس کی مینٹیننس کے اندر سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ کہیں کرسی نہ چل جائے, اس کے بعد امریکہ مجھے ایکسیپٹ کر لے یا پھر کسی اور جگہ کے اوپر مجھے بڑی کوئی پتہ نہیں کیا پوزیشن آپ کو چاہیے. ہمیں اس فلسفے کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ بھئی اسلام کی ٹرمینالوجی کیجولی نہیں یوز کروں گا میں. اوکے سو آئی ہوپ آپ سب نے پوری بات سننے کے بعد یہ موقف بنانا ہے کہ بھیا یہ بات اسلام کی کوئی اور بندہ کرے تو ٹیسٹ بھی اسلام کا ہی لے گا وہ. ٹھیک ہے, اسلام کی بات نہ کرے تو اس پہ اسلام کے ٹیسٹ نہ ڈالیں. جو اسلام کی بات کرے گا تو اس کو اسلام کے لیٹمس پیپر پہ ٹیسٹ کیا جائے گا. ہم مسلمانوں کو پتہ ہے اس بات. جی let me just take more questions quickly. I have اب میں چھوٹے سوال اپنا چھوٹا کیجیے گا. میری کوشش ہوگی کہ 3 منٹ کے اندر جواب دوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سوال لے سکوں. مجھے 3 منٹ کا ٹائمر دے دیجیے گا محسن. یا جی فروا, میں ایک خاتون اور ایک مرد سے سوال لوں گا. سو لیٹ می جسٹ ٹیک اے مین. حیدر صاحب آپ سوال کر لیں. ہشام. السلام علیکم. السلام علیکم سر. میں آپ سے کہنا تھا کہ یہ آواز نہیں آ رہی. ابھی آواز آ رہی؟ یہ آواز تو آ رہی ہے مگر جیسے آپ جملہ پورا کرنے کی کوشش کریں بیچ میں لفظ جو ہے نا وہ بہت مفل ہو رہے ہیں. ہلو ماجد صاحب آپ بات کریں. ماجد سعید صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر بھائی, جو ایک میں نے پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر سارا میں سب جب بات کرتے ہیں یہ خلافت کی اور جمہوری نظام کے اپوزٹ, تو وہ جب ان کا موازنہ کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ جو جہاد کی جو ضرورت ہے نا وہ اس کے لیے ایک جماعت چاہیے اور وہ امیر بھی ہونا چاہیے. یعنی جماعت میں یہ کنسیپٹ نا کہ ایک امیر ہونا ہی چاہیے لازمی. اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ابھی کہتے ہیں کہ امیر نہیں چاہیے, بس ہمیں جتھے چاہیے اور بس متحرک ہو جائیں سارے. تو اگر وداؤٹ لیڈر کہہ لیں یا ایک امیر, جماعت کے امیر کے بنا ہوں گے تو وہ ڈس آرگنائز نہیں ہو جائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہر کوئی بندہ
ना बीच में कोई छेड़ी खड़ा हो कहानी, कोई हर बंदा अपना ही बोलता है। यूथ जो है ना, यूथ अगर इन सब इन्फ्लुएंसर्स को भी कंबाइन कर रहा हो ना, तो आर्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी है, मुसलमान लोग हैं वो, हमारे पास भी गवर्नमेंट के पावर है, वो भी मुसलमान लोग हैं। वी नीड द यूथ टू प्रेशर देम। ये तो वोटों के लिए और अपनी इक्विटी के लिए, इक्विटी का मतलब होता है मेरी इमोशनल इक्विटी, पीपल शुड लव मी, मेरी फॉलोइंग बहुत हो, इनको ये चाहिए तो दे देते हैं इनको, ले लो। शहबाज शरीफ साहब आप ले लें, चलें अल्लाह का निजाम नाफिज करें, सारे वोट आपको देंगे, चलें, ठीक है, अल्लाह का निजाम नाफिज करें। और फलस्तीन की बात करें और डायरेक्ट इंटरवेंशन की बात करें, टोनी ब्लेयर इंटरवेंशन की बात करता रहा है, कोई वेपन तो मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, हम सबको पता था, समझ लें उनको पता था कि हैं, तो हमें तो पता है इसराइल के पास है ना, समझ, हमें पता है ना, अभी 1000 बंदा घुसाया ना उन्होंने, तो पूरी बस्ती खाली कराई है कल, पता ना आपको इस वक्त फलस्तीन में क्या हुआ। तो मतलब सोचे 1000 बंदा फौजी आगे एक लड़की को मार रहा है, कोई गैरत की भी कमी की कोई लेवल होते हैं ना, इतना नीचे गिरी हुई कौम है ये। आपको किसने मना किया? आप शहबाज शरीफ ही रहे, आपको और बढ़ के महल बना देंगे, आपको पैसे चाहिए वो भी दे देंगे, हम वजीफे मुकर्रर करेंगे आपके सर। यूथ एक दफा फोर्स जब तक करेंगे, खमीनी इज अ वेरी गुड केस स्टडी। खमीनी ने यूथ को मोबिलाइज किया था टुवर्ड्स ए फिलॉसफी, याद रखिएगा, ये जहाद की ट्रेंड कौम है हमारी, पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह दुनिया की टॉप रैंक्स आर्मी में से एक है, कोई मसला नहीं है, हमें यही इस्तेमाल करेंगे, हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी यूरोप के लिए इस्तेमाल हो रही है, फिलॉसफी यूरोप से आती है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बस वी हैव ऑल ऑफ दैट, कायद आज़म ने भी कहा था ना, सब कुछ है, बस अलाइनमेंट की जरूरत है। और मोहम्मद अली मिर्जा के फॉलोअर तारिक मसूद को गाली देना छोड़ें, कंबाइन करवाएं, यूथ कराएगी ना कि सर क्या हो गया आपको, हमने आपके पास क्लास में नहीं आना जब तक आप यूनिटी की बात नहीं करेंगे, हमें इस्लाम के ऊपर यूनाइट करें, हमें ये बीच के मसाइल में ना फंसाएं। अभी हमारी पोतों के मसाइल हैं जो भी आप बता रहे हैं हमें, इस वक्त हमारी कौम को जो मसला है कि हम पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं। इस वक्त बड़ा मसला ये नहीं है कि वो कैसे निकाह तलाक देता है, या वो कैसे वुजू करता है, या नमाज में हाथ ऊपर बांधने नीचे बांधने, ठीक है, या नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की मट्टी ज्यादा पाक है कि अल्लाह का तख्त ज्यादा पाक है, ये मसाइल है हमारे। यू थिंक दैट्स व्हाट वी आर सफरिंग, इसलिए फलस्तीन की बच्ची पकड़ी उन्होंने, सोचें तो सही, इतने सारा एफर्ट जाया किया जा रहा है यूथ को, इतनी एनर्जी यूथ की जाया की जा रही है। एक दफा ये सर्किटरी कंबाइन कर देना, एक दफा ये तारे मिला दें, फिर देखें कितना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है, बस इतनी सी बात है। जत्ते बने में पड़े में जत्ते हैं, यूथ की खुद पहुंची होती है 20s के अंदर। वो तो सर पाकिस्तान के मसाइल तक ही बस रह जाते हैं, उनकी सोच तो उससे ऊपर उठ ही नहीं पाती है। यूथ है, ये आपका मेरा काम है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स मेरा और आपका काम है। जब हमें पता होगा ना, मैं इस्लामाबाद से बाहर निकलूं, भैया दुनिया में जो मसाइल आ रहे हैं, एक न्यूयॉर्क के एक आम से स्टूडेंट को जो कि NYU का स्टूडेंट है, वो क्यों कोसोवो के ऊपर डिटेलिंग कर रहा होता है, वो क्यों ईस्ट तिमोर के ऊपर डिटेलिंग कर रहा होता है, क्यों नोम चॉम्स्की को पूरी दुनिया सुनने की कोशिश करती है, और हमारा जितना मर्जी डॉक्टर सरार हो, चौथे मोहल्ले में मंगोलिया के अंदर मुसलमान कम्युनिटी को नहीं पता, इंडोनेशियन मुसलमान कम्युनिटी को नहीं पता, चले मंगोलिया तो बहुत ही छोटा क्लस्टर मिलेगा, इंडोनेशियन मुसलमान कम्युनिटी कहती है कि नहीं यार हमारा लोकल स्कॉलर ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लुएंसिंग। व्हाई डू यू थिंक मौदूदी साहब बिकेम द नंबर 1 पिक ऑफ द लिटर? ग्लोबल हो गया था वो, और वो पूरी तरह ग्लोबल भी नहीं हो सकता ना, उसने एक सेकंड में अपने आप को, अपनी उड़ान नीचे की और लोकल पॉलिटिक्स में घुस गया। ही वाज अ ग्लोबल नेम। सैयद कुतुब को फांसी देने से पहले आखिरी जुमला अटॉर्नी जनरल ऑफ इजिप्ट का पढ़े जरा ऑन रिकॉर्ड किया कि तू तो मौदूदी को कॉपी पेस्ट करता रहा है। जी सोचें तो सही, ये क्या क्यों नहीं कर सकता हमारा यूथ ही है ना। दिस इज आवर बॉयज एंड आवर गर्ल्स। आइडेंटिटी की क्लैरिटी ग्लोबल लेवल पे है। लोकल पाकिस्तानी मुसलमान कोई मुसलमान नहीं, इंडियन मुसलमान कोई मुसलमान नहीं, आप ग्लोबल मुसलमान है। हर नबी अस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत एक पूरी उम्मत एक जिस्म है। नबी अस्सलाम भी तो एक क्लासिफिकेशन कर सकते थे कि हिंद के मुसलमान एक जिस्म हैं और हम आपस में भाई भाई हैं। ऐसे नहीं, ये हदीस नहीं है, पूरी उम्मत एक जिस्म है, मगर ये हमेशा बाउंड्री के अंदर रह के बात करते हैं। दिस इज व्हाई पीपल कैन नॉट रिस्पेक्ट, क्योंकि ये नेचुरल साइकोलॉजी का तकाजा है। याद रखिएगा, उर्दुगान जब बर्मा के लिए आया था ना, तो पूरी दुनिया ने उर्दुगान को अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू कर दिया था, हालांकि इसराइल का बेस्ट फ्रेंड है। जब आप ग्लोबल खेलते हैं ना, तो आप पूरी की उम्मत को इंटिमिडेट करते हैं कि दिस, क्योंकि अंदर की डिमांड है। जन्नत की शरादी, हम सारे जन्नत की शरादी हैं, पूरा का पूरा प्लेनेट हमें चाहिए होता है। तो जब एक बंदा प्लेनेटरी मूवमेंट करता है, आप कुछ सोचें क्यों ओबामा को, क्यों क्या नाम उसका, किसने इराक पे किसने हमला, जॉर्ज बुश ने, क्यों पूरी की पूरी दुनिया
انوالو اس کے ساتھ ہو گئی تھی, کیونکہ وہ گلوبل انٹرونشن کی باتیں کرتا, ابھی بھی کرتا ہے, ہر امریکن پریزیڈنٹ کرتا ہے. ان کو پتا ہے کہ اب آپ اس کو بے شک امپیریلزم کا نام دیں, بے شک امپیریلزم کا نام دیں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو سائیکولوجیکلی ڈی ویلیو کر سکیں. سائیکولوجیکل ویلیو تو ہے. آپ سمجھیں وکٹوریا کو کیا کوئی وہی ہوتی تھی یا کوئی شیطان آگے اس کو بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں حکومت کرنی؟ ہماری نفسیات کا تقاضا ہے کہ جس سسٹم کو صحیح مانتے ہیں ہر جگہ پہ لاگو کریں گے. یہ نفسیات کا تقاضا ہے. یہ دس از ناٹ کوئی مسلم یونیک پرسپیکٹو, نو, اٹس اے ہیومن ڈیپلی انگرینڈ ان سائڈ دا ہیومن میک. انسان کے بناتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ارد کا خلیفہ بنانے لگا ہوں. یہ نہیں کہا تھا میں عرب کا خلیفہ بنانے لگا ہوں, ارد کا خلیفہ بنانے لگا ہوں میں. سو ارد کیا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر. آدم علیہ السلام, میرا باپ علیہ السلام, پوری دنیا کا خلیفہ, اور میں میاں والی کا خلیفہ, میں اسلام آباد کا خلیفہ. یہ کوئی بات ہے؟ ہماری نفسیات خود بتا رہی ہے کہ بھیا جب تک پوری امت کو سکیٹر کر کے اکٹھا نہیں کرے گا تب تک تیری اپنی اندر سیٹسفیکشن ہی نہیں آئے گی. تو اپنے پرپس تک پہنچا ہی نہیں جب تک بنی نو انسان تیرا پرپس نہیں ہے. پاکستان نہیں, بنی نو انسان. مسلمان نہیں, بنی نو انسان. یاد رکھیے گا, میں نے اس لیے کہا رحمان ورسز شیطان کی لڑائی میں ہم فوجی ہیں رحمان کے. آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں نا, نبی مانتے ہیں, ہاں تو پھر میرا باپ اگر نبی تھا, ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام, آپ سوچیں کتنی بڑی نفس کی سٹیٹمنٹ ہے ہماری. میرا باپ نبی تھا, پوری دنیا کا خلیفہ تھا. یہ لوگ کہتے ہیں نا میں چودھری ہوں تو میں گجر ہوں تو میں سید ہوں تو میں یہ ہوں, سب کچھ بناتے ہیں, اور سب کو پتا ہے میرا باپ, ہم سب کا باپ نبی تھا, پوری دنیا کا خلیفہ تھا. یہ چھوٹی سیلف اسٹیم کی سٹیٹمنٹ ہے. پھر اس سے سجدہ کرتے تھے میرے باپ کو, اور نیچے آیا ہوں میں کیا لوکل ایک دوسرے کو پکڑ گلا پکڑ گریبان پکڑیں ایک دوسرے کو. You need to go global and you need to think global. You need to be equipped with global political acumen. That's when Muslims took over. ورنہ ابو بکر صدیق کو ضرورت ہی نہیں تھی شام پہ حملہ کرنے کی یا پرشیا پہ. عمر خطاب کو اقدامی جہاد کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسپین میں کیوں انٹر ہو گئے تھے ہم؟ کیا ہوا تھا ہمیں؟ ابھی بتاؤں, یہ لوکل پوسٹ ماڈرنسٹک فلسفی ہے جو کہتی ہے, جو غامدی صاحب کے فالوورز ہیں, کہ یہ نہیں, یہ ایبریشن تھی, یہ لالچ کر کے گئے تھے اسپین. سوچیں ذرا, لالچ کرے گئے تھے. یہ مجھے سمجھ آتا ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب ڈچ کو یہ بولتے ہیں کہ ڈچ گلوبل انٹرونشن, پھر اسپینش گلوبل انٹرونشن, پھر انگلش گلوبل انٹرونشن, میں سمجھ سکتا ہوں یار مسلمان نہیں ہیں, ہماری ٹریننگ میں ہے کہ وہ they were gold hungry, gold diggers, جا کے سونا تلاش کرتے تھے, تو سونا مل کے واپس آ جانا چاہیے تھا. What did they need? The insatiable desire to govern everyone. کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے. وکٹوریا بھی آدم کی بچی ہے. Insatiable desire to govern everyone is ingrained in us. It's inside our make. That's why whoever takes over the global landscape, everyone wants to follow him. کہ ہاں یہ میرے ساتھ اندر کیمسٹری کے ساتھ ہارمونائز کر رہا ہے. So UN میں جا کے خطبہ دینے سے کچھ نہیں ہونے والا. You need to make major steps. ورنہ بڑی باتیں ہیں کہ سر صرف باتیں کی نیاز سے آپ خالی باتیں کر رہے ہیں, تو UN میں خالی باتیں ہی کی جاتی ہیں. ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے تھے نا. پھر we should have sent expeditions, missions. We should have done some serious efforts about how to control or curb the evil. جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے تو کئی جگہ پہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک لیکچر میں بات کر رہے تھے, میں نا اصل میں I'm so sorry, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے ایک خاتون کا کوشچن لے لینے دیں, پھر میں اس طرح کر کے نا, ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ ہر کوئی یہی اطلاع کرتا ہے کہ ایک بندہ سارا ٹائم لے لیتا ہے. تو میں واپس آتا ہوں اگر کوئی کوشچن نہ ہوا تو. جی تانیہ آپ کوشچن کر لیں. Any woman, any girl. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ جو ہے آپ نے کتابوں کی اتنی ترغیب دلائی, تو I have started reading books. تو میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ جو صحابہ کرام تھے وہ صرف ایک کلمہ پڑھتے تھے, صرف ایک شہادت دیتے تھے, اور ان کی پوری زندگی بدل جاتی تھی. اور ہمارے ہاں ہدایت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, سیرہ پڑھو, یہ سب کچھ پڑھو, وہ سب کچھ کرو, جماعت اکٹھی کرو, اور یہ سارا کی باتیں. وہ صرف ایک کلمہ تھا ان کے پاس, اور ہمارا پورا کا پورا 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ بھی کوئی معنی نہیں رکھ رہا اس کے سامنے, کہ 8 سال کے کورس کر لیے ہیں, 8 10 سال تک قرآن پڑھا, دین پڑھا, اور نتھنگ.
nothing. اللہ اکبر. کتنی عمر ہوگی بچہ آپ کی؟ اللہ اکبر. 19 سال میں اللہ نے آپ کو یہ نظریہ دیا ہے. اس اینگل سے آپ نے دیکھ لیا کہ انسان کے بیہیویئر کو, نفسیات کی وہ آواز آپ کو آئی ہے. اللہ اکبر. صحابی جب اسلام میں داخل ہوتا تھا نا کوئی بھی, تو وہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا نبی, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا, کس لیول پہ ایک انسان کی روح تک کو موبلائز کر دیتی تھی. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری کریکٹر جو ہے نا, کریکٹر بلڈنگ, ہمارے لیڈران کی کریکٹر, ریلیجیس لیڈران کی بات کر رہا ہوں, کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے. اور وہ پتہ کیا ہے, جو ون کی ایلیمنٹ کافی سارے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کس میں کیا ہے کس میں نہیں, مگر ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ سب میں نہیں ہے, اور وہ ہے ایلیمنٹ آف کریج. کریکٹر میں ڈیولپ کرنی پڑتی ہے کریج. کریج جب ڈیولپ ہوتی ہے نا تو آپ کے اندر سے, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, میں ٹی وی اسٹیشن پہ جاتا ہوں نا, بہت ٹی وی والے بلاتے ہیں, تو مجھے نا لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, اور پھر میں ہمیشہ جان کے وہی بولتا ہوں کہ بھیا آپ مجھے میرے فلسفے سے دور کرنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ پیمرا کے تابع آتے ہیں, میں اللہ کے تابع آتا ہوں. آپ کو پیمرا سے ڈر کے آپ کو بزنس چلے جانے کا ڈر ہے, ٹی وی بند ہو جائے گا, مجھے میری سانس بند ہو جانے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ سانس بند کر دیں, اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے فلسفے میں تابع میں مارا جاؤں. میں بتا رہا ہوں, اور وہ پتا کرتے ہیں ٹھیک ہے ساحل بھائی آپ بولیں, دیکھی جائے گی. کریج بگیٹس کریج, کنٹیجس ہے کریج, یہ نیچرل نفسیات ہیں. صحابی جب عادت ہے نا, دار ارکم سے شروع کرتے ہیں نا, شروع سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 10 صحابی, 20 صحابی, 30 صحابی. صحابی تڑپ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں بس کسی طریقے سے حکم دیں کہ میں مکہ کو فتح کر لوں. یہ 20 بندے بیٹھے ہیں دار ارکم میں, روز صبح دوپہر شام پہ. حمزہ علیہ السلام نے آگے نبی علیہ السلام سے شاف فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے اب نہیں رہا جاتا, آپ کچھ کریں کہ اللہ تعالیٰ حکم جاری کرے جہاد کا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, صحابی کس لیول پہ کس چیز سے نہیں ڈر رہے تھے جو ہم ڈر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا کہ ابھی تم تھوڑے سے ہو اور دنیا تمہارے اللہ نے تابع کر دی, اور ایک وقت آئے گا کہ تم کثرت میں ہوگے اور تم دنیا کے تابع ہوگے, اور تم دسترخوان پہ پیش کی جاؤ گے جیسے کہ دسترخوان پہ پیش کیا, اور لوگ نوچ نوچ کھائیں گے, تم کچھ نہیں کر رہے ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کثرت میں ہم ہوں گے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا نعم, جی ہاں کثرت میں آپ لوگ ہوں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ ہم کثرت میں ہوں گے اور پھر بھی ہم دنیا کے تابع, لوگ ہمیں نوچ کھائیں گے اور ہم آگے سے کوئی ریئیکشن نہیں دیں گے. نبی اسلام نے کہا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا, وہن. ہاں نفسیات کی بیماری ہے, سائیکالوجی کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے صحابی نے, تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت کا ڈر, دنیا سے محبت اور موت کا ڈر. اس لیے میں یہ ڈوپامین کرتا رہتا ہوں. دنیا سے محبت, ڈوپامین. اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, میک شیور یو انڈرسٹینڈ. ہم بیسکلی دنیا کے اندر اس لیول پہ انوالو کیے گئے ہیں کہ ہماری وہی نفسیات ٹرمپ نہیں کی جا رہی اسلام سے. اور عالم کا کورس صحیح کہیں 8 سال 12 سال والا بھی سارا کا سارا کورس کر لیں گے, نیت بھی ہوگی بچے کی, مگر نفسیات ٹرمپ نہیں کی جا رہی, نفسیات کوئی مینٹین رکھی نہیں ہے. اوکے, کہیں نہ کہیں سے وہ والے کمپلیکسز اندر انسٹال ہوئے ہوئے تھے, اور استاد نے وہ کمپلیکسز نہیں توڑے مدرسے میں یا اسکول میں یا کالج میں یونیورسٹی میں کہ یہ والے کمپلیکس توڑ دیا. اتنی عمر کے 60 سال کے علماء کرام اور یونیورسٹی کے پروفیسرز, مگر دنیا کے اتنے ہی بڑے پجاری, اتنے ہی بڑے حارث, جیسے کہ 18 سال کا لڑکا شادی والے دن ہوتا ہے, اتنا ہی یہ دنیا کا حارث ہے 68 ایئر میں. وہن بیٹا وہن, صحابہ کو وہن نہیں آنا دے رہے نبی اسلام. ہمارے عالم وہن کے اوپر ٹرین کر دیتے ہیں, ہمارے پروفیسر, ہمارے امی, ہمارے ابو
500 سال کی عمر کی دعائیں آپ کی امی بھی کر رہی ہیں آپ کے لیے, میرے لیے بھی کرتی ہیں. کیا ہے 5 یا اللہ 1000 سال میرا بیٹا رہے, یا اللہ لمبی زندگی, وہن لمبی زندگی کی دعا وہن. آپ سوچ سکتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر عبداللہ بن زبیر کے لیے جو ان کے بیٹے ہیں, یا اللہ اس کو لمبی زندگی دے کی دعا کی ایک دفعہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ نفسیات چیک کریں صحابہ کی, صحابیات کی, امی کی اور ابو کی, اس وقت کے امی اور ابو کی نفسیات کیا تھی. بتاؤں کیا نفسیات, ثبوت دیتا ہوں. اسماء بنت ابی بکر بوڑھی ہو چکی اتنی کہ وہ ان کی آنکھیں جا چکی ہیں. عبداللہ بن زبیر حجاج بن یوسف سے لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی ماں سے ملنے آئے ہیں. اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی, ٹھیک ہے, دیکھیں کیسے نبی علیہ السلام نے ٹرین کیا ہوا پورا. گلے ملے اپنی ماں سے, ماں نے گلے ملتے ہوئے دیکھا بیٹے نے زرہ پہنی ہوئی ہے, آنکھیں تو تھی نہیں, فیل کیا کہ تو نے اس عمر میں ہیز ان ہز لیٹ 70s, ایک جگہ لکھا ہوا 83 کی بھی تھی, ایک جگہ یہ لکھا ہوا 83 سال کے تھے. انہوں نے کہا تجھے اس عمر میں زرہ پہننے کی ضرورت پڑی ہے, تو اللہ کے لیے ابھی بھی تجھے دنیا پسند ہے. انہوں نے حجاج بن یوسف سے لڑائی کرنے کے لیے جانا تھا, جنگ کے لیے جانا تھا, ٹھیک ہے, اسی وقت زرہ اتاری. یہ مائیں وہن نہیں ڈالتی تھی, ہماری مائیں وہن ڈال دیتی. اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ صحابی جب انٹر ہوتا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کام بتائیں. ایک صحابی خندق کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, خندقیں کھودی جا رہی ہیں ابھی, اتنے میں جلغار ہو گئے, غطفان کے تیر آنا شروع ہو گئے, تو یہ مورچے کے سائڈ پہ ہو گئے, مورچے کے پیچھے آ گئے. نبی علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا کہ کیا معاملات ہیں, if you die what's going to happen, if you live what's going to happen. یہ پورا بیان آپ پڑھیں ذرا. تو صحابی درس سن رہے ہیں اور جونے کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ نے یہ جو بیان کیا ہے فلاں چیز بھی ہوگی. اور نبی السلام مسکرا, انہوں نے کہا جی ہاں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا انہوں نے ایک ایگزامپل پوچھی اور کہ اللہ سے کہ ملاقات کیسے ہوتی ہے جنت میں. تو نبی السلام نے بتایا. پھر انہوں نے ہاتھ میں کھجوروں کو دیکھا اور کہا کہ کون اب ان 4-6 کھجوروں کے ختم ہونے کا ویٹ کرے, اتنا بڑا واقعہ ویٹ کر رہا میرا اور میں یہاں کھجوریں کھا رہا ہوں بیٹھ کے. اور خندق میں چھلانگ لگائی انہوں نے کہ میں لڑائی کرتا ہوں. میں آپ کو یہ مثالیں پتہ کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے اینگولر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. اینگولر سائیکالوجی ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی ڈیویٹ نہیں ہوتے, آپ ہمیشہ منور کرتے ہیں کہ آپ آخرت کو ہی ریورس انجینئر کریں گے. نبی علیہ السلام آخرت کو ریورس انجینئر کر کے دنیا میں لا رہے تھے اور جری ترین, نڈر ترین 60-70 سال رہنے والے, زندہ رہنے والے صحابی دنیا فتح کر گئے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتھا آئے نا تو کوئی نہیں مرتا, جتھے میں آئے آپ لیکن آخرت کو ریورس انجینئر کر کے دنیا میں رکھیں گے. آپ دنیا کو لے کے ایکسٹریپلیٹ کر کے اس کی پرمیوٹیشن لگا کے, ایکسٹریپلیٹ ہی بیسٹ لفظ ہے, دنیا کو ایکسٹریپلیٹ کر کے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. مسلم آئیڈینٹی جنت کو ریورس انجینئر کرتی ہے دنیا میں, یہ اسلام ہے. لوکل پوسٹ ماڈرنسٹک آئیڈینٹی دنیا کو ایکسٹریپلیٹ کرتی ہے آخرت تک, اگر مسلمان ہوا تو, اگر اس فلسفے کے تابع ہوا تو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے یار کچھ تو کر ہی لیتا ہوں نا, نماز تو پڑھ ہی لیتا ہوں نا, ٹھیک ہے, ہی از اے گڈ مین, ہی از اے گڈ پرسن. یہ جملے آپ سنیں گے آج کل, ہی از اے گڈ پرسن. یہ نفسیات کے اس وہن کو انڈیکیٹ, سمپٹمز ہیں اس کا کہ خیر ہے سب کو. یہ کس چیز کی انڈیکیٹر ہے کہ یہ دنیا کو ایکسٹریپلیٹ کرتا ہے آخرت تک. اگر یہ آخرت کا بھی ماننے والا ہے تو ہی از اے گڈ پرسن. آخرت کی نشانی کہیں سے نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. آخرت کے اوپر جو کوسچنیئر پرچہ جو آؤٹ ہو چکا ہے ہمارا, وہ بتاتا ہے کہ گڈ اور بیڈ, رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے. اور اللہ کی قسم وہ دنیا بھی فتح کر کے دیتا ہے آپ کو. اس طرح سے پتہ چل گیا ہمیں 1000 سال تک نظام محمدی قائم رہا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 30 سال کی خلافت, نظام نہیں چینج ہوا. خلافت کے بعد ملوکیت آئی, انہوں نے شریعت نہیں بدل دی تھی, حدود نہیں بدلی تھی, انہوں نے آرڈیننس نہیں نئے لے کے آئے تھے, تو بھی نہیں لگائی تھی انہوں نے پاکستان کی طرح کہ میں گورنر پاکستان ہوں یا گورنر اسلام آباد ہوں یا فیڈرل کا گورنر ہوں تو میں ناقابل دستانگیزی پولیس ہو گیا ہوں. یہ پاکستان کا قانون. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا جتنے پی ٹی آئی, نواز شریف, زرداری, ان کو خود یا تو پتہ نہیں ہے یا غیرت کی کمی ہے, پتہ ہونے کے باوجود بھی جھوٹے ہوئے ہیں کہ ہاں ہر 2 نمبری بھی الاؤ کی, کوئی بھی چیز پرانی 2 نمبریاں بند نہیں کی, اپنے لیے کوئی اور قانون, دوسرے کے لیے کوئی اور قانون. یہ ہے نا خان صاحب کا بھی جملہ ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں
کہ اپنے لیے کوئی اور قانون لگاتے ہیں, غریب کے لیے تو آپ وہ آرٹیکل آتے ہی ریووک کرتے کہ جو گورنمنٹ کے لیے کوئی اور قانون اور عوام کے لیے کوئی اور قانون. پیسے عوام کے لو, سارا ٹیکس, نوکریاں عوام کی کرو, اور فرعونیت بھی عوام کے اوپر کیا, تمہارے لیے کوئی اور قانون, ہمارے لیے کوئی اور قانون. میجر ریفارمز تو یہاں پہ کرنے والی ہیں. سو انڈرسٹینڈ, میں آپ کو پالیٹکس ہی سکھا رہا ہوں, میں آپ کو آخر سے ریورس انجینئر کیے گئی پالیٹکس سکھا رہا ہوں, میں آپ کو دنیا فتح کرنا ہی سکھا رہا ہوں, مگر میں آخر سے ریورس انجینئر کر کے دنیا فتح کروا رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا, ورنہ تو منگولوں نے بھی دنیا فتح کیا, وکٹوریا نے بھی دنیا فتح کیا, اللہ کے نام پہ تو نہیں کی. صحابہ نے بھی دنیا فتح کی, اللہ کے نام پہ کی. اس لیے اٹریکٹو ہو گئے کہ وکٹوریا کی ایک کیس اسٹڈی بتائیں. بے شک انگلینڈ میں پبلش ہوتی ہے وکٹوریا کی کیس اسٹڈی بتائیں, نہیں, انگلینڈ میں بھی عمر بن الخطاب کی کیس اسٹڈی پبلش کی جا رہی ہے. پوری دنیا پہ حکمران تو وکٹوریا تھی. آپ بتا دیں کیا میجر ریفارمز کی تھی. نہیں سر, سوری, سونا اور افیون, سونا اور اوپیم, ہیروئن کے کاروبار, سونا, ادھر ادھر سے بغاوتیں چلنے کے لیے, فائر فائٹنگ مشنز. دس از وکٹورین امپیریلزم. سو انڈرسٹینڈ the problem is very easy to solve, but دو ہی ہیں بس. اپنی جو اینگل آف فلسفی ہے, اینگل آف سائیکالوجی ہے, وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا گفٹ تھا. نبی علیہ السلام کی سیرت کسی اور طریقے سے بھی غائب کی جا سکتی تھی. بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں بڑی بڑی کتابوں کے بارے میں. نبی علیہ السلام کی سیرت اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. حدیثوں کے اوپر چلیں ٹھیک ہے, ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے, اور سیرت کے اوپر تو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. سیرت تو بچوں کو ٹرین ہونی چاہیے تھی. یونیورسٹی تک کے اسٹوڈنٹ کے کریکولم میں سیرہ نہیں ہے. جب سیرہ پہ بچہ نہیں ٹرین ہوگا, یاد رکھیے گا, تو پھر وہ کلمہ پڑھے یا پھر عالم بنے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. وہ عالم بھی بن رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ نفسیات, سیرہ کی نفسیات پہ ٹرین نہیں ہوا, تو ساری وہ پھر لوکل پاکستانی نفسیات پہ ٹرین ہوا ہوا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, حافظ قرآن کیوں بنایا جاتا ہے پاکستان میں, آپ کو بھی پتا ہے. اسی لیے آپ حافظ قرآن کی کوئی کاوش نہیں نظر آتی. ان کے باپ نے بنایا کس لیے, ہمیں بھی پتا کس لیے بنایا تھا آپ کو حافظ. So this is a problem that you at 19-year-old can solve, because you will be inshallah a mother of the right psychology if you keep on this track. Momentum نہیں چھوڑنا آپ نے. اوکے, ایک قطرہ چاہیے ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, ایک پتھر چاہیے ہوتا ہے, اوپر سے رول ہوتا ہے, نیچے سارے کے سارے طوفان پر پہنچ جاتے ہیں. کیا پتا وہ آپ کی طرف سے آئے, کیا پتا آپ کے بچوں کی طرف سے آئے. محمد بلیغ صاحب, جازم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر ایک حدیث ہے نا کہ سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نا ایک آیت پڑھی کہ اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو اور وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو خود گمراہ ہیں. تو اس پر انہوں نے ساتھ یہ فرمایا کہ تم اس سے مطلب یہ نہ لینا کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں اور تم انہیں روکو گے نہیں تو اس کا وبال تم پہ نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا, کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ ہیں, جیسے کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے کچھ برائی دیکھ رہے ہیں لیکن اسے روک نہیں رہے, تو اس ان قریب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. سر اس حوالے سے میں نے پوچھا تھا کہ سر اب میں یونیورسٹی جاتے ہیں, کافی لوگ ہم یونیورسٹی جاتے ہیں اور باہر بھی, تو ہم سر کافی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ تو سر پتہ ہے سر کافی چیزیں. اسکرین شیئرنگ بند کر دیجیے پلیز. جی آپ بات کریں. تو سر اس حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم اب اس حوالے سے ہم کیا کریں, ہم اگر کسی کو روکنے جاتے ہیں, کسی کو سمجھانے جاتے ہیں کہ سر یہ کام نہ کریں, آپ برا کام ہے, وہ اگر سے کہتے ہیں سر تم ہمارے لیے مولوی نہ بنو, یہ نہ بنو, وہ نہ بنو. سر اس حوالے سے بتا دیں. جی ہاں, تو آپ مولوی بنے. کہیں میں مولوی نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں, فکر نہیں کریں, میں یہ جاری رکھوں گا. آپ اپنا کام جاری رکھیں, میں اپنا کام جاری رکھوں گا. بس یہ آپ چھوڑیں گے نہیں کبھی بھی. آپ لوگوں کے کرٹیکل ریویو سے ڈر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کے کرٹیکل ریویو سے نہیں ڈر لگ رہا ہمیں. ہر مسلمان ایک ملیٹنٹ صحابی ہے جو دنیا میں اس وقت پیدا ہوا چل رہا ہے, وہ اس کے ساتھ واقعات وہی آ رہے ہیں. وہ آپ فلاسفی اور صحابہ پہ آتا ہے کہ نہیں؟ نبی السلام نے کہا میرے بھائیوں نے آنا ہے ابھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں. نبی السلام نے کہا نہیں, آپ میرے ساتھی ہیں. میرے بھائی تو وہ ہیں جو بغیر دیکھے میرے پہ ایمان لائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ سے بہتر سٹیٹس دے رہا ہوں میں ان کو. یہ ہمارے کرتوت ہیں بہتر سٹیٹس والے. صحابی سے بہتر سٹیٹس لینا ہم نے, تو ہمیں اپنی گلی کا تو ذمہ لینا پڑے گا نا.
گلی کا ذمہ لینے میں کیا مسئلہ ہمیں؟ Why are we not the security guards of our own streets? Simple. اور کون سا میں راکٹ سائنس مشن بتا رہا ہوں. آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی میں آپ کی اجارہ داری کیا ہے؟ کوئی باہر کا بندہ آ کے کسی لڑکی کو چھیڑ سکتا ہے یا کسی گھر میں چوری کرتا پکڑا جائے تو آپ پکڑیں گے نہیں اس کو؟ بتاؤں کیوں پکڑیں گے؟ کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی چھیڑ رہا ہو یا آپ کے گھر میں کوئی چوری کرتا ہو پورا محلہ آ کے بچائے. آپ کی ڈیمانڈ ہے یہ. آپ قرآن کے اوپر لکھنے کے لیے تیار ہیں. اتنی بڑی کلیئر ڈیمانڈ ہے, اتنی پکی آواز اندر کی ہے. آپ محلے کو باقاعدہ گالیاں دیں گے, کوسیں گے, پتھر ماریں گے کہ تمہارے سامنے میرے بچے کو پکڑا, تمہارے غیرت کی اتنی کمی کو میری بچی کو نہیں بچا سکا, یا میرے گھر میں چور گھس آیا تھا. آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے, آپ کو پتا بھی تھا میں مدد کی آوازیں لگا رہا ہوں. آپ اپنی گلی کا ذمہ لے لیں. کس نے آپ سے کہا ہے کہ پاکستان کا ذمہ پہلے لیں گے؟ آپ پہلے اپنی گلی کا ہی ذمہ لیں گے. ٹریننگ کیمپ ہے آپ کا, اللہ کے تک کے نہیں ہے, کسی وجہ سے اسی گلی میں پیدا کیا گیا, آپ کو وہیں پہ پلیس کیا گیا, وہیں نوکریاں لگی ہیں, وہیں کام کرتے ہیں آپ. لوگ آپ کو جانتے پہچانتے ہیں. آپ کو تو ویسے ہی ہاتھ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے جب لوگ آپ کو جانتے پہچانتے ہیں. بڑے ہاتھ کے سائز, بڑے سائز کے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ اپنی ون نہیں منکر کر سکتے. لوگوں کو ڈر لگنا چاہیے, شریر ایلیمنٹ کو, ایول کو, فساد کو ڈر لگنا چاہیے کہ جی ساحل الدین کی گلی میں آیا ہوں, یہاں پہ کچھ کرتے ہوئے دیکھے گا تو بھاگ کے آئے گا میری طرف. سوچے تو صحیح, کیوں نہیں یہ اسٹیٹس مسلمان مرد کا اپنی گلی کا ذمہ نہیں لے سکتا؟ وہ بتاؤں کیوں اسٹیٹس نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی گلی میں ہی تو سب سے خطرناک مشہور ہے. اس کی اپنی گلی کے اپنے محلے والے کہتے ہیں ہماری بیٹی اس سے محفوظ نہیں. یہ کیا کسی کا محافظ بنے گا؟ یہ فین کلب ڈھونڈتا ہے, لڑکیوں کو لبھانے کی کوششوں میں ساری عمر گزارے گئے. لوگوں کو تو مسلمان لڑکوں سے خطرہ ہو گیا ہے. مسلمان لوگوں کو, بیٹیوں کے باپوں کو مسلمان لڑکوں سے خطرہ ہے. ہمیں نبی اسلام کے بھائی سوچتے ہیں صحیح. ہم حوض کوثر پہ ہمیں کہا جائے کہ نبی اسلام نے کہ مدد کرو, چلو سب کو پانی پلاؤ, کروڑوں میں لوگ آ گئے. نو, ہمارے گندے گناہ ہیں, ہمارے چھوٹے اور چیپ گناہ ہیں. ہم نے جان کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں تب بھی بچ جائیں گے. یہ سیٹسفیکشن ہے, یہ کبر ہے, یہ کبر ہے, یہ طاغوت ہے کہ ہم کچھ نہ کریں تو بچ جائیں گے. ہم نے خود ابو بکر صدیق کا ڈائریکٹ حدیث سنا دی کہ فلسفہ سمجھ کے آیا تھا ان کو نبی اسلام کا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جو مسلمان ماں اور باپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں یہ کام نہ کرنے کی, کیونکہ آپ نے سوال کیا, آپ کے اندر آگ لگی ہوئی, آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی گلی کا محافظ تو ضرور ہوں. میں پاکستان کا محافظ اللہ بنائیں گے مجھے دنیا کا محافظ اللہ بنائیں گے, مگر میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. میں ایٹ لیسٹ ایک گلی کو تو بچا سکتا ہوں. مطلب ایک عام سے للو سے چوکی دار کے پیچھے چور نہیں آتا. کیا ہوتا, سوٹی ہوتی ہے آدمی اس کے. ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے اتنا کچھ ہو جاتا ہے. سوچیں تو صحیح. یہ اوقات ہے میری کہ میرے ہوتے ہوئے میرے محلے میں کرائم ہو جائے. یہ میری یہ اوقات ہے میری, اسپیشلی وہ والے کرائم جو کہ واقعی میں میری وجہ سے رک سکتے تھے. تھینکس فار سچ ا ریمائنڈر. یہی تو ریمائنڈر ضرورت ہے ہمیں. صبا السلام علیکم. السلام. ذرا سا اونچا بولیے گا. اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. سر آپ کا اور نوم چومسی کا ایک سیشن ہونے والا تھا, وہ ابھی تک کنڈکٹ نہیں ہوا, اس کے لیے سب آئی ہوپ ویٹ کر رہے ہوں گے. اور مجھے بھی سوال تھا کہ اس میں آپ لوگوں نے کوئی ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ آپ کیا کریں گے ان سے بات. آپ کو اس کی جلد ہی آپ کو اس کی ویڈیو ریلیز کر دی جائے گی انشاءاللہ. اوکے. ٹاپک کا گلوبل پالیٹکس ہی ہے, گلوبل پالیٹکس ہی ڈسکس کرنی تھی, وہی کی اور پھر کرنی ہے. یو ول سی بڑی جلدی آپ کو اس کی ڈیٹیل انفارمیشن آنے والی ہے. اوکے. ایکچولی وہ میرے تمام چینل سے ویڈیو ریلیز ہوگی انشاءاللہ. سو وہ میں محسن سے بھی کہہ دوں گا, وہ یہاں سے بھی ریلیز کر دیں گے ویڈیو. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. جب بھی میں نے انگلش کی نہیں پوری سیریز کی تھی, انگلش کی سیریز کے اوپر مجھے شاید اردو کے سب ٹائٹلز ڈالنے پڑیں گے یا پھر ڈبنگ کرنی پڑے گی, اردو کے وائس اوور ڈلوا دوں گا. دیر از اے پرابلم. ایک تو چومسکی واز ویری میک ان, کیونکہ ان کی عمر ہو چکی ہوئی ہے تو زیادہ تر چیزیں تو
आम बंदे को भी समझ नहीं आ रही होती. And the way we actually approached him and the way he was speaking was, बस जिसको अंग्रेजी की सही समझ है वही समझ सकेगा. ठीक है जी. आपका उमर हसन अजीजी. फातिमा, हमजा. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम. अच्छा, मेरा सवाल ये था कि रमज़ान में जब एक दफ़ा कुरान थॉरली पढ़ा तो उसमें एक ये चीज़ देखी कि अल्लाह ताला मतलब लोगों को जब मुखातिब करते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत थोड़े लोग होंगे जो हक पे होंगे, यानी कलीला मा तशकुरून, तुम में से थोड़े ही हैं, सारे इंसान सारे में, और मतलब थोड़े लोग होंगे. तो उसमें तो बाज़ औक़ात ये डर भी लगना शुरू हो जाता है कि इसमें से मुसलमान, मतलब मुसलमानों का पर्टिकुलरली मुसलमान मेंशन नहीं है बल्कि ईमान वाले मेंशन है, और थोड़े होंगे. तो इसमें से ज़रा बता दें कि वो थोड़े लोग जो हक पर हैं वो हक क्या है. यानी डेफिनेटली कुरान और सुन्नत जो फॉलो करेगा वही होगा, लेकिन हम किस तरह उसको पहचान सकते हैं? लिटमस टेस्ट बेटा सिर्फ नबी इस्लाम है बस. जिस बंदे ने सीरा नहीं पढ़ी वो नहीं समझ सकता. जिस बंदे ने सहाबा इकराम की वो नफ्सियात को समझने की साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सीरा नहीं पढ़ी वो नहीं समझ सकता. मैं बता दूं, आप जितना मर्जी हदीस का कोर्स कर लें, कुरान की तफसीर पढ़ लें, आपको एलियनेट कर दिया जाएगा कि वो 1400 साल पहले के मामलात को और अभी के मामलात को इंटरप्रेट कैसे करें. सीरा खुद इंटरप्रेट करेगी. सीरा के थ्रू आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट पढ़ना पड़ेगा, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि ये तो काम अभी भी यही वाला, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है. इंसानी सिचुएशन वही रहेगी जो पहले थी. पढ़ाया कैसे उन्होंने, अभी भी वैसे ही पढ़ाएंगे. सिखाया कैसे, अभी वैसे सिखाएंगे. करके कैसे दिखाया, अभी भी ऐसे करके दिखाएंगे. मैंने आपसे ये कहा ना कि नबी इस्लाम ने पर्शिया को खत क्यों लिखा, अरब में ही रखते. पूछे ना ये जितने भी जो ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजी के ऊपर आ चुके हैं, that's what I asked them, why did he write letters to Persia and Rome and Africa and expeditions were sent. आप हर जगह पे अपने आप को इन्वॉल्व करके हर मजलूम को बचाएंगे. और सबसे पहला जुल्म क्या है कि बंदे को दोज़ख में झोंका जा रहा है. फलसफा अल्लाह का, गैर अल्लाह का फलसफा दिया जा रहा है. पर्शियंस भी कह सकते थे भैया आप अपने काम से काम रखें, हम अपने काम से काम रखते हैं. पर्शियन लोग कह सकते थे. बट पर्शियंस आल्सो न्यू कि यार वी वुड हैव डन द सेम थिंग, वी हैव बीन डूइंग द सेम थिंग. हम रोम के साथ 3 दफा नंबर आजमा चुके हैं. हमने भी ग्लोबल जाना है क्योंकि जरूरत है. जो चीज सही समझते हैं वो अप्लाई करते हैं हर जगह. सोचें तो सही, नबी इस्लाम ने इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू तो नहीं पर्शिया को खत लिखा था. सोचें और कौन सी पॉलिसी थी जो कि तमाम हुक्मरानों को खत लिखे जा रहे हैं. और क्या खत में लिखा जा रहा है कि अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसका रसूल. इस फलसफे पे आओ. सो जब भी आप ये देखेंगे ना कि हक पे कौन सी जमात है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार सबसे पहले तो लोकल साइकोलॉजी जितनी भी है ना, लोकलाइज करने वाली, वो हक पे नहीं हो सकती. जो भी लोकलाइज कर रही है, जो ग्लोबलाइज कर रही है, सबसे पहले. अब उनमें से भी बड़ी है जो ग्लोबलाइज कर रही है. टोनी ब्लेयर भी ग्लोबलाइज साइकोलॉजी के ऊपर ही था. सो वेयर आर वी गोइंग टू डिसाइड कि अच्छा मैं बड़े बड़े मिशन का हिस्सा बनूंगी, मैं आदम की बेटी हूँ, मैं नबी इस्लाम की उम्मती हूँ, बड़े मिशन का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? तो आपको फिर अपना फलसफा भी उसी तरीके से. और उस टेस्ट के अंदर 3-4 बंदे हैं इस वक्त, जो 3-4 मूवमेंट्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं कि ओके दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू चूज फ्रॉम. यू डोंट हैव टू बी ग्लोबल एज ए पर्सन, बट यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ ए मशीन दैट इज वर्किंग ग्लोबली. पाकिस्तान में कोई एक मशीन नहीं है जो ग्लोबल वर्क करती हो. समझ रहे? छोटे छोटे हार्वेस्टर हैं, अपने अपने खेतों की फसलें काटते हैं बस. ये पाकिस्तान का मसला ही है असल में. इसलिए छोटी सोच पैदा की जा रही है. ग्लोबल मूवमेंट की मशीन जिस जगह पर भी खड़ी है, लोग उसके पास नेचुरली अट्रैक्ट होंगे. ऐसे नहीं टर्की को ये वैल्यू हासिल जो कि पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान. क्यों? हालांकि क्या है, क्या मसला पर लगे हुए टर्की के, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें. यू नीड टू गेट इन्वॉल्व्ड गवर्नमेंट लेवल पे, प्योर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर फंडिंग होनी चाहिए थी पैलेस्टाइन की और बर्मा के लिए.
پراپر جہاں پہ پلیٹ فارم کریٹ ہونے چاہیے تھے کہ ہاں ہم ویلکم کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک بنایا, آ جاؤ ادھر سارے, ہم سپورٹ کریں گے تمہیں. پاکستانیوں کو شوکت خانم کے لیے پیسے لینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے, آپ برما کے لیے پیسے اکٹھے کرتے تھے پاکستان میں, زیادہ بڑا مشن نہیں ہے, سوچیں زیادہ بڑا مشن ہے نا. کروڑوں لوگ صرف اسلام کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں. میں پھر بتا دوں آپ کو, میں ایز اے مسلم بتا رہا ہوں, میں مسلمان ہوں الحمدللہ, میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے, غور سے سمجھیے گا اس بات کو, مسلمان بتا رہا ہوں کہ ہمیں افریقن, ساؤتھ افریقن کو بھی یہاں پہ پلیٹ فارم چاہیے, کرسچنس کو بھی, کہ تمہیں ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے, ادھر آ جاؤ. جب جس دن پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ کام شروع کر دیے, پوری دنیا فنڈنگ کیا کرے گی آپ کو, یہ بلین ٹریلین آئی ایم ایف سب ختم ہو جانا ہے. You need to think globally and you'll find out کہ اسلام کے تحت لوگوں کو اٹریکٹ کریں, کہ میرے نبی نے کہا تھا مظلوم کی مدد کرنا, ہمارے پاس جگہ ہے, آ جائیں ادھر, آپ کو بہت مسئلہ ہے, ہم آپ کو پلیس کرتے ہیں. پاکستانی اللہ کے نام کے اوپر آپ کی مدد کریں گے, اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے, آپ کو گھر بنا کے دیں گے, آپ کو جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم, ایٹ لیسٹ گولیوں میں نہیں مارے ہوں گے, تعصب میں نہیں مارے جا رہے ہوں گے. میں افریقنس کی بات کر رہا ہوں, نان مسلمس کی. You need to understand, میں جب مسلمانوں کو کہتا ہوں, میں اس لیے کہتا ہوں میری ٹاپ پرائرٹی پہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں لوگ, یہ اللہ کا نام لے تو قتل کرو, اس لیے میں ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتا ہوں. مگر اور بھی بڑے جگہوں پہ مظلم ہو رہے ہیں. We should invite them or go help them. If you cannot go and help them, let them come to us. Make it easy for them to come to us. بے شک ٹیمپرریلی بلا لیں, مگر بلا لیں, پرماننٹ بلانا ہے بلائیں. کوئی بھی یہ سوچے نا سر آپ تو پوری دنیا کے ریفیوجی کیمپ یہاں کھولنا چاہ رہے ہیں, ہمارے پاس تو اپنے آپ کو پالنے کے پیسے نہیں ہیں. پیسے دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے, پھر مسلمان ہو جاؤ, یہ مسلمان نے کہا ہے پیسے, اور عام سی این جی او کو پوری دنیا $1 ٹریلین بلین ڈالر پکڑا دیتی ہے. میں آپ کو نام بتاؤں اس سال کس کس کو $1 بلین پلس کی ایڈ گئی ہے. آپ گورنمنٹ لیول پہ کریں گے, پھر دیکھیں دنیا پوری آپ کو فائنینس کرے گی کہ یار تم لوگ تو اصلی انسانی ثبوت دینا شروع ہو گئے ہو. اسلام کا نام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. بچہ دور دور کوس کو دور مسلمان ہو رہا ہوگا, اسلام کو یہ سکھاتا ہے. آپ ایز اے انڈیویجول نہ سوچیں, ایز اے گورنمنٹ سوچیں, تو آپ دیکھیں کتنی ریل پیل ہونی ہے آپ کے پاس. انسانی سطح پہ ہی آ جائیں آپ, اسلام کی سطح بہت اوپر ہے. آپ مسلمان اللہ کے لیے آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اگر اکنامک پالیسی کرنی ہے, یہ دس واز این امیزنگ اکنامک پالیسی, would have created a deterrent in the way people behave around the around those global politics. UN کے ایسے دیواریں ہل جانی تھی کہ یہ کیا گیا پاکستان, مگر نو, یہ چھوٹی سوچ کے بندے گلی محلے کی لڑائی کریں گے ساری, اور اس میں بہار. السلام علیکم سر. جی سر, وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب سے سر یہ نیشن اسٹیٹ کا سر جو کانسیپٹ ہے, فار ایگزامپل لائک مسلمان سارے ہم کہتے ہیں جی امت ساری ایک جسم کی مانند ہے, ٹھیک ہے, تو سر جب سے یہ لکیریں کھینچی گئی ہیں, لائک فار ایگزامپل یہ پاکستان, وہ بنگلہ دیش, یہ افغانستان اور یہ فلانا, تو سر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو ترجیح جو پرائیورٹی ہے سر وہ نیشنلزم بہت زیادہ ہے. مطلب لائک اردو اسپیکنگ والے جو بھی ہیں انہوں نے اپنا جتھا بنا لیا, پشتو اسپیکنگ والے وہ اپنا سر پشتونستان کر رہے ہوتے ہیں, بلوچی اپنا استان کر رہے ہوتے ہیں, سندھی اپنا سندھو دیش. تو سر ابھی یہاں پہ آئی نو وی آل نو کہ اسلام ایک سب سے بیسٹ مطلب ان کے لیے اینٹی ڈوٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کلمے کی بنیاد پہ ہر قسم کے بندے کو جو مسلمان ان کو اکٹھا کر لیتا ہے ایک جگہ پہ. تو سر ابھی آپ بھی ظاہری بات ہے, آپ کے جتنے بھی میں لیکچرز پچھلے 1 سال سے میں سن رہا ہوں, تو الحمدللہ مجھے کلیئرٹی کافی ہوئی ہے اس حوالے سے. لیکن اس چیز کو تھوڑا ڈیپر لیول پہ تھوڑا سمجھائیں کہ یہ چیز کیا میٹر کرتی بھی ہے یا نہیں, یا دنیاوی لیول پہ نیشنلزم کا کوئی کانسیپٹ کوئی اچھا فروٹ بھی دیتا ہے, یا بس ویسی ایک جذبہ ایک جوش ہے کہ بھائی بس الگ علاقہ چاہیے, یا بس جو پشتو اسپیکنگ ہے وہ الگ ہو جائیں, اردو والے الگ ہیں. تو میں تو اس میں کوئی خاص نتیجہ دیکھ نہیں رہا. مطلب اس میں کیا ہوتا ہے, الٹا فساد ہی برپا ہوتا ہے. اسی طرح آپ پاکستان کی کریشن میں سر دیکھ لیں, کافی میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن وہ کافی اپوز کر رہے تھے کریشن آف پاکستان کو, کہ یار یہ مسلمان کو کیوں ڈیوائڈ کر رہے ہو. جب ہم ان کے نظریے کو دیکھیں تو سر مطلب وہ جو میں ان کے ویسی نام نہیں لوں گا, خیر بچہ خان وغیرہ نہیں وہ بات نہیں ہے. مطلب وہ ایک قسم کا نا, پھر وہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے, تو میں بدگمان نہیں کر رہا کسی کو کسی نہیں, کوئی بات نہیں. میں نے پوسٹ کیا تھا تو اجتہادی مسائل سے ان کے ہی, میں آپ کو دونوں چیزوں کا فلسفہ بتاتا ہوں. جب تک سمپل ایک لائن میں سولوشن بتاتا ہوں پہلے, تو پھر تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں, because you want me to go a little deep and that's a very it's a technical need, بہت critical need ہے کہ اس بارے میں کھول کے بتایا جائے. میں زیادہ نہیں ٹائم لوں گا, مگر اگر پولیٹیکلی
آپ نیشن اسٹیٹ کو پولیٹیکل ٹریٹمنٹ دیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مگر مسئلہ صرف پولیٹیکل ٹریٹمنٹ کا نہیں نا. سائیکالوجی میں نے کہا نا سیپ ان ہوتی ہے, کیمسٹری چینج ہوتی ہے. تو جب کیمسٹری کے اوپر بات آئے گی تو پھر طاغوت, پھر اللہ اور غیر اللہ کی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے. سو اگر کوئی کہنا میں پاکستان کے لیے جان دیتا ہوں, مسلمان ہوں, تو میں اللہ کو پسند آئے گا, تو پھر انڈیا میں بھی مسلمان ہے, وہ انڈیا کے لیے جان دیں گے تو اللہ کو پسند آنا چاہیے. پھر سری لنکا میں مسلمان ہے, وہ سری لنکا کے لیے جان دیں, نہیں پاکستان بنائی اللہ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, تو صرف پاکستانیوں کو اجازت ہے اور کسی بندے کو اجازت نہیں ہے ملک کے لیے جان دے. عرب کی کوئی اسٹیٹ کو اجازت نہیں ہے, مصر کو اجازت نہیں ہے, وہ تو اللہ کے لیے بنتا ہو, تو وہ تو مفتوح علاقوں میں سے ہے, انہوں نے تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں کیا, وہ تو ایک ڈیموکریٹک نیشن ہے. اب چلیں اور بڑے ملک ہیں, ساؤتھ افریقہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, ادھر بھی مسلمان ہیں. سو سچ اے کنفیوزنگ سائیکالوجی بالکل تباہ ہو کے رہ جائے گی کہ اگر آپ اس کو وہ والی ڈسپوزیشن دے دیں. تو نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا پولیٹیکل لیول کے اوپر, اگر آپ شعور کی سطح پہ ہیں, جو کہ آنا چاہیے لڑکے لڑکی کو ایک خاص عمر میں, تو آپ کو پتا ہو کہ دیز آر سٹیز آف دا ورلڈ. سٹیز آف سٹی آف مدینہ سیپریٹ گورنرشپ میں تھی, سٹی آف کائرو, سٹی آف ایجپٹ سیپریٹ گورنر, عمر بن العاص الگ تھے, امیر معاویہ کوفہ کے گورنر تھے. We get that. شام میں الگ ایک اسٹیبلشمنٹ تھی through whatever was going on, اور مصر میں الگ تھی, یمن میں الگ تھی. تو مگر رول کیا تھا؟ رول آف اللہ تھا, کیونکہ عمر بن الخطاب سینٹرلائزڈ کمانڈمنٹ دیتے تھے سب کو. اب ہماری سینٹرلائز کمانڈمنٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں نا. مسئلہ یہ ہے جب سینٹرلائز کمانڈمنٹ نہیں ہے تو نیشن اسٹیٹ سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن کریٹ کر دیتی, نفسیات بتا, پھر یہ طاغوت بن جاتا ہے. اگر سینٹرلائز کمانڈمنٹ ہو کہیں سے بھی خود لے لیں, کوئی بات نہیں, ہم اللہ کے رول کے اوپر ہیں, آپ بھی اللہ کے رول کے اوپر ہیں, آپ دونوں مل کے آئے مظلوموں کو بچاتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ بحرین میں ہے, چاہے بحرین کی گورنمنٹ نے قطر کی ہے, سعودی عرب کی ہے, یا مصر کی ہے. نو دیٹس ناٹ گونا ہیپن. اف اینی تھنگ مسلمان جیسے میں آپ کو کسی اور کو کوئی مسئلہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں اس کی کنفیوژن کہاں تک جاتی ہے. پاکستان کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے دو الگ الگ سائیکالوجی کریٹ کی جائے, یہ الگ الگ ملک ہیں. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام کے اندر اس طرح کی ڈیمارکیشن کر دینا غیر اسلامی. ٹھیک ہے, مگر جیسے میں نے کہا نا کرکٹ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیول کے اوپر آپ ریڈ کریں, نیشن ہے ہماری جی, ہم اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ ترکی میں ہو رہا ہو, چاہے وہ انڈونیشیا میں ہو رہا ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو رہا ہو, چاہے وہ سائبیریا میں ہو رہا ہو. ہم ہمارا جو پولیٹیکل معاملہ ہے ان ٹرمز آف کلچرل باؤنڈری ہم نے جو کریٹ کی ہوئی ہے اس کا نام پاکستان ہے, مگر ہم گلوبل لیول کے اوپر انوالو ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ پولیٹیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیمارکیشن کے اندر رہتے ہیں تو پھر آپ نیچرلی رحم کا مادہ ہی ختم کر دیتے ہیں اپنے اندر. پھر آپ سائبیریا میں کیا, بے شک چائنا میں مسئلے ہو رہے ہیں, آپ نہیں بچائیں گے اس کو کیونکہ آپ کی باؤنڈری کے ادھر ہو گئے. یہ کیا انتظام ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے ہمارے نا. فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کل کراچی الگ ملک بن جاتا ہے یا لاہور الگ ملک بن جاتا ہے, آل آف اے سڈن میرا رحم ختم ہو جائے گا لاہوریوں کے لیے یا کراچی والوں کے لیے, کہ ان کا اپنا مسئلہ ابھی ختم ہوا ہے نا ہمارا. کون پوچھتا ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ آج کیا ہوا؟ کون پڑھتا ہے اخبار میں؟ we don't care about them literally because they're psychologically disposed. They were Pakistanis. روز پڑھتے تھے ان کی خبریں, اب ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. روتے تھے جب بنگلہ دیش میں سیلاب آتا ہے, میں تو پیدا نہیں ہوا تھا, بتاتے نا گھر والے سارے. روتا تھا پاکستان, فنڈ جاتے تھے, ایڈ جاتی تھی, 1 روپیہ بھی نہیں جاتا. اب کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اب تمہارا معاملہ تمہارا ہے, ہم اب نیوٹرل ہیں اس کے لیے. نہیں, نیوٹرل نہیں ہے آپ باطل کے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ نے ایک نیا سائیکولوجیکل کانسیپٹ نکالا ہے. اس سائیکولوجیکل کانسیپٹ کا آپ کی فطرہ کے خلاف ہے. وہ کانسیپٹ فطرہ اسلام کو دعوت دیتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ افریقہ کے قبیلے میں بھی ظلم ہو رہا ہو تو پاکستانیوں کو جگہ دینی چاہیے کہ ادھر آ جاؤ, یا ہم آئیں. نہیں آتے ہو تو ٹینشنل ہم آ جاتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی آرمی ماشاءاللہ, آتے ہیں ابھی. یہ ہونی چاہیے ہماری فورس. لوگ ڈر کے یار پاکستان میں جو ہے نا یہ اسلام کے فلسفے پہ شریعت نہیں نافذ کی ہے, عجیب فلسفہ کلیئر کر لیا. اگر نہیں سوچیں صحیح, پاکستان سے بہترین کیس اسٹڈی کوئی نہیں نا. مجھے ایک
پاکستان کے ٹاپ 10 پروفیسر میں سے ایک پروفیسر ہیں ماشاءاللہ, سپر فیمس, سپر وائرل, سپر ویری امیزنگ پرسن, امیزنگ انٹلیکچوئل, بٹ ہی از لائک پاکستان اکیلی کیس اسٹڈی ہے کہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ اپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نام پہ بنائی ہے. ہو سکتا تھا, اب نہیں نا. میں نے یہی اخبار والی مثال دی, آپ پہلے وہ تو ان کی عمر تو ہے, میں نے کہا آپ بنگلہ دیش کے لیے پیسے خرچ کرتے تھے, ہاں آپ کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان ایکچولی میں بیسٹ کیس اسٹڈی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ, کہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ غیر اسلامی ہے. پاکستان نے ثبوت دے کے بتایا, پاکستانیوں نے بھی ثبوت دے کے, ان کا قصور نہیں ہے, نیشن اسٹیٹ کا فلسفے کے اندر یہ کالا ہے کہ اب ہم بنگالی باڑ میں جائیں ہماری طرف سے. کیوں بھائی, وہ انسان ہے, اوپر سے مسلمان ہے, پاکستانی تھے ایک ٹائم پہ, انہوں نے مل کے آزاد کرایا ہے, ان کی بھی اتنی قربانی ہے جتنی ہماری ہیں. اب ڈھاکہ میں بھی کوئی کراچی کی خبر نہیں ہے, ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہماری. یہ سائیکولوجیکلی انگرین, جس کو کہتے ہیں نا بیپٹزم ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, کہ بھائی شہر میں مسئلہ نہیں تھا, شہر پہلے بھی الگ تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, مگر تم لوگوں نے یہ جو دیواریں اونچی کی ہیں نا, یہ اس کو تم نے سائیکالوجی میں گھسا دیا, اس کو خدا بنا لیا کہ اس کے لیے سب کچھ کرو گے. کیوں اس کے لیے کچھ کریں گے بھائی؟ سب کے لیے کریں گے ہم کچھ. اس کے لیے بھی کرنے کا مطالبہ, یہ پاکستان بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں گلوبلی سب کچھ کروں. پاکستان کی بھی عزت اسی میں ہے, پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی بھی اسی میں کہ میں گلوبل ایکٹیویزم کی دعوت دوں. اسلام کی تو ہے ہی, پاکستان کی بھی, اس کو پاکستان بہت پیٹریوٹک قسم کا آدمی ہے, آئے بھی آئے گلوبل انوالو ہو, پھر دیکھیں پوری دنیا آپ کے پاس آئے گی. آپ بھی اپنی اپنی کھیل, چھوٹا سا کنواں بنا لیا, 1000 کنووں میں سے ایک کنواں آپ کا بھی ہے. آپ کے کنویں میں تو تعفن ہے, لوگ تو اس کے پاس نہیں آنا چاہتے, اس میں آتے ہیں لوگ کھینچ لیتے ہیں, اس کے اندر کھا جاتے ہیں, کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں آپ کے. آپ کو کیوں مدد کرے کوئی؟ میں نے آپ سے کہا یہ سارے نظام کے باوجود بھی, اگر سارے گناہوں کے باوجود اگر فلسفہ ٹھیک ہو اور گورنمنٹ کو پرسویٹ کیا جائے, اسپیشلی یوتھ کے تھرو, کہ ووٹ چاہیے تو ہماری ڈیل ہے ہمارے پاس, ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے, ووٹ چاہیے ہم ووٹ دے دیں گے, پہلے تو انتظام کر, اپنا فلسفہ اللہ والا کر دے, ہم تجھے ووٹ دے دیں گے. پیاروں میں آئیں گے سارے ووٹ کے پیچھے, ان کو اور کچھ نہیں چاہیے, یہ وہی کریں گے. ان کی اتنی فلسافیکل لو ہے, یہ فلسافیکلی لو اتنے, میری تو بات ہوئی میرا 2-3 سے, اب چھوڑیں کہ ان کے کیا نام ہے. ان کا فلسفہ مرتب ہوا ہی نہیں ہوا بچپن سے بس لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک بنانے کی ٹریننگ ہے ان کی, بس یہ اس کو سیاست کہتے ہیں. لٹرلی بڑی بڑی باتیں کر لیں گے, میں ختم نبوت پہ جان قربان کر دوں گا. اچھا کیوں نبی اسلام آخری نبی کیوں ہے, فائدہ بتاؤ. نہیں یہ کیا بات ہوئی ہے, یہ ہمارا اسلام کا تقاضا ہے, ہمارے دل کی آواز ہے. نہیں وہ سب ٹھیک ہے, کیوں ہے ختم نبوت ضروری کیوں ہے؟ میں بتاؤں گا نام, تو آپ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا نام ہے, ٹاپ 5 کے ناموں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. خالی ان کے بڑے بڑے نعروں کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہے. ان کو پتہ چل جائے کہ یار آپ پیسوں کے پجاری ہیں یا پاور کے پجاری ہیں, فکر نہ کریں, پاور آپ ہی کو دے رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب پرشیا کا جب ایکسپیڈیشن واپس آئے نا, تو صحابی نے کہا کہ عمر نے کہا کیا ہوا ہے, کہتے وہ کہہ رہے کہ میری, اب وہ ٹونٹ کر رہا تھا صحابی کو, کہتا اپنی بیٹیوں کی شادی میرے سے کر دے, گورنمنٹ مجھے دے دے, اور ایک تیسری بھی کوئی ڈیمانڈ کی تھی, تو میں مان لیتا ہوں. تو عمر خطاب نے کہا تو نے کیا کہا, تو صحابی نے کہا میں نے کہا بیٹیوں کی شادی میں ادھر کر دوں گا, اسلام لے یار ٹینشن نہ لے, گورنمنٹ کا فیصلہ تو عمر خطاب کرے گا, میں گورنر نہیں ہوں. تو عمر خطاب نے کہا کیا کہا ہے تو, گورنمنٹ لے کے آ گیا میرے پاس, گورنمنٹ بھی دکھاتا, پورا علاقہ مسلمان ہو رہا تھا, گورنمنٹ دی ہے. یہ عمر خطاب کی ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, کہ تو اب میری کرسی پہ جا کے آئے, تو ادھر اس کو کرسی چاہیے, دے اس کو کرسی. پورا انتظام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے وہ, تو خیر ہے. دس از عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم یہاں پہ کیا ہے, ہم بھی کہہ رہے, میں بھی کہہ رہا ہوں عمر خطاب کو سے لے لیں یہاں شہباز شریف صاحب, آپ نے پرائم منسٹر, آپ کو 1 ووٹ نہیں 1 لاکھ ووٹ نہیں 10 کروڑ ووٹ ڈالیں گے آپ کو. انتظامی امور پروو کر دیں ہمیں, کہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ چاہیے ہمیں, اللہ تعالیٰ کا انتظام چاہیے, بس آپ پروو کر دیں کہ اللہ کا انتظام ہے. بحث کر لیتے ہیں, اختلافی بحث بھی, علمی اختلاف بھی کریں گے, مگر نقطہ اللہ ہی ہوگا بس, کہ ہاں آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انتظام یہ, ہم سمجھتے ہیں یہ. بحث کرتے رہیں گے, we will argue with each other, don't worry, we'll like civil people, but you have to prove to us that this is اللہ تعالیٰ کا انتظام. یہ قرارداد مقاصد والی گیم نہیں کریں گے آپ, جو ایبسٹریکٹ سا گول گول سا ڈاکیومنٹ آپ نے رکھ لیا ہے, جس کے اندر 1000 قسم کی جگاڑیں لگائی ہوئی ہیں, اور کبھی کوئی آتا ہے 2 نمبری کر دیتا ہے, کوئی آتا ہے, اس طرح نہیں ہوگا. 73 قائن ری ڈو کریں گے ہم, ٹھیک ہے.
2000 میرے بھائی ہے نا دریاب ہاشمی صاحب, انہوں نے کہا نئی موومنٹ شروع کرتے ہیں, آزاد تو ہو گئے تھے, لبریٹ نہیں ہوئے ابھی تک, 2047 میں لبریٹ کریں پاکستان کو, ابھی ہے ٹائم, یوتھ کو ڈیولپ کریں, لبریٹ کریں, بہت ہو گئی یار, الگ سے علاقہ لے لیا ٹھیک ہے, اقبال کا احسان پورا ہو گیا ماں کے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس کے درجہ بلند کرے, اب سوچ بھی تو الگ سے دو, ہمیں بتاؤ انتظام بھی ہمیں اپنا چاہیے, اب انتظام نہیں کر کے دیا کسی نے, کہا جاتا ہوں اگلے سال ہی ہمیں ہی پتا کس طریقے سے شہید کرا دیا, ہمیں ہی پتا ہے, چلیں طبعی موت کی بہت ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا, وہی 2 نمبر شروع ہوگی دوبارہ سے, ابھی تک چل رہی ہے. اب ہمارا کام ہے 2047 میں لبریٹ کرنے پاکستان کو, کہ بھیا اب بہت ہو گئی, اب تنگ آ گئے, سب کچھ کر کے دیکھ لی, گاڑیاں بھی خرید لی, بیویاں بھی دیکھ لی, گھر بھی دیکھ لیے, سب کچھ کر لیے, کوئی عزت نہیں پاکستانی کی. پاکستان کی تو چاہیے 2047 سے پہلے موومنٹ کریں کہ بھیا ہمیں اللہ کا انتظام چاہیے, تمہیں شریعت نہیں چاہیے ٹھیک ہے, ہمیں فلسفہ تو پہلے کریے, تو شریعت بعد میں خود ہی آ جائے گا, ہماری اگلی نسل شریعت نافذ کرتی, اور انتظامی امور تو اللہ کے انتظام کے اوپر لا, گلوبل پالیٹکس کے اندر, گلوبل اللہ کی فلسفی کے اندر انٹری کر. That's all we demand right now. We are not going to stay isolated in our own tiny little shells کہ میں سنی ہوں تو میں شیعہ ہوں تو میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں پی ٹی آئی کا ہوں میں پی ایم ایل این کا ہوں. لعنت ہو اس فلسفے کے اوپر, دوبارہ سے لعنت ہو اس فلسفے کے اوپر. We are Muslims, we are going to save every man in need. Doesn't matter. بہت پیسہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ, اور کروڑوں اربوں ڈالر اور آئیں گے, فکر نہ کریں. ایک دفعہ آپ گلوبل اپیل کریٹ کریں, آپ we will open the biggest camp in the world, the biggest camp of how to correct the philosophy and how to involve ourselves and save everybody. That's my simple plea. Okay? And nation state, خود ہی nation state کی ویلیو خود ہی ختم ہو گئی. میں آپ کو بھی بتا دوں, یہ فورکاسٹنگ میری نہیں ہے, سویڈش فلاسفر کی ہے. ابھی 34 کا 35 کا بھی دوست ہے میرا, ہے فلاسفری, اور صحیح ہے اس کی پریڈکشن کہ کچھ عرصے میں بخار اتر جانا ہے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا, یہ نیوزی لینڈ کا اور آسٹریلیا کا, یہ امریکہ کا اور کینیڈا کا بخار اتر جانا ہے, یہ یورپ کا اور نیٹو کا بخار ہے نا, مفت میں 2 روپے کی لڑائیاں لڑیں سارے. کچھ 50 سال یا 100 سال بعد کوئی ویزا نہیں چاہیے ہوگا کسی, ایک خاص لیول آف انکم کے اوپر سب آ جائیں گے. یہ غریبوں کے تعصب ہوتے ہیں کہ میرا پیسہ کوئی نہ لے جائے, یہ میں اپنا فرض ہوتا ہوں, یہ اس کا نہیں ہے. یہ تعصب سائیکولوجیکل تعصب ہوتا ہے. جو نیشن, جو قوم پتہ ہوتی ہے کہ ہم آئین دینے کے لیے لو یار, ہم سے جب دیتے ہیں تو مزہ آتا ہے, تو پھر وہ یہ باؤنڈریز ختم کر دیں گے. اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی کہ ٹیررزم ہوگا تو بندہ مار دیں گے. اب دینے والوں کو کون مارتا ہے؟ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. یہ 50-100 سال کی بھوک ہے. جو غریب, اتنا غریب تھا انسان, میں آپ کو بتاؤں اتنا غریب تھا. آپ کبھی 1700 کے بعد ایک عام یورپین کی اور ایک عام امریکن کی لائف دیکھیں. 1900 میں امریکہ کے عام بندے کا $3 پر منتھ انکم تھی. اتنا غریب تھا. یہ انہی کے بچے ابھی تک اپنے کمپلیکس پریکٹس کر رہے ہیں. کیپٹلزم کیوں اتنا اٹریکٹیو ہے؟ غریب کے بچوں کو پیسہ نظر آ رہا ہے. جب سب کے پاس ایفلوئنٹ لیول آئے گا نا, کیونکہ یون کے سٹیٹس تو میں تو پڑھ رہا ہوں نا, آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے ریگولر ایفلوئنٹ کا جو میڈین ہے وہ 400% انکریز کر گئی ہے. عام بندہ اب غریب نہیں ہے, غریب بہت ہیں, مگر ڈیسیژن میکرز اب غریبوں کے بچے نہیں رہے. جب ڈیسیژن میں غریبوں کے بچے رہے تو وہ والے انفیریٹی کمپلیکس پھر پریکٹس نہیں کرتے. پھر پولیٹیکل لیول پہ ڈیسیژن میکنگ ایسی ہوتی ہے جو کہ فراخ دلی کی ہوتی ہے. غریب کا بچہ کہتے ہیں فراخ دل ہوگا, وہ تو کہہ رہا ہے 1 روپے بھی ملے میں مار لوں, میرا تو کل کا دال روٹی آ جائے گی. So you need to understand how the global shift is going. That's why I keep saying capitalism اب آخری دور نہیں چل رہا ہے, آخری بس سانسیں چل رہی ہیں, کیونکہ ایفلوئنس کا گراف اوپر جا رہا ہے. ایفلوئنس کا گراف اوپر جاتا ہے تو وہ والے سائیکولوجیکل ڈیزیز خود ہی اپنی موت مر جاتی. سو یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ 100 سال بعد 1.5 سال بعد ایسا نہیں ہونا. 3-4 بڑی ڈیمارکیشنز مجھے نظر آتی ہیں, وہ بھی اس لیے ہوں گی کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. We will talk about this. الگ سے کسی دن میں سیشن کروں گا کہ کس طریقے سے فلسفہ جو ہے نا دنیا کا نقشہ بدلتا ہوتا ہے. ایون جیوگرافیکل میپ بھی بدل جائے گا. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس اینگل سے نیشن اسٹیٹ کو دیکھیں تو I don't really care کہ پاکستان ہے یا ایران ہے, شہر ہیں دو. ویزے نہ لگواتے تو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی مسئلہ ہی نہیں تھا. اگر ویزے کا کانسیپٹ نکال دیں آپ کہ ہر جگہ جا کے ویزا لگوانا پڑے گا, تو پھر کیا ہے, پاسپورٹ میرے پاس پاکستانی ہو, ایران میں بیٹھا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ورک پرمٹ لے لوں گا وہاں جا کے, کوئی بات نہیں. مگر آپ مجھے پتا ہے مجھے ایران میں نہیں جانا دیتے, مجھے انڈیا میں نہیں جانا دیتے, مجھے چائنا میں نہیں جانا دیتے, مجھے ترکی میں نہیں جانا دیتے, مجھے امریکہ میں نہیں جانا دیتے, تو آپ پھر نیشن اسٹیٹ زیادہ واضح ہو کے سامنے آ جاتی. تکلیف ہوتی ہے. ہمیں پاکستانی پاسپورٹ لے کے, میرے محمد علی جناح کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا,
یہ میری پاکستانی ہونے کے لیے عزت نفس کے لیے کافی تھا، مگر نہیں، ہمیں پتا ہے پاکستانی پاک ہونا میں کہیں نہیں جا سکتا. تو نیشن اسٹیٹ کاٹتی ہے ہمیں کہ یار یہ چیز، اور کاٹتی کا مطلب ہے کہ اور واضح ہو جاتی ہے کہ نیشن اسٹیٹ بہت بڑی چیز ہے. جس دن یہ کنسیپچوائزیشن تھوڑی سی ڈائلوٹ ہو گئی نا، اس کے بعد کوئی فکر ہی نہیں کرے گا کہ پاکستانی ہے یا ایرانی ہے، افغانی ہے یا ترکش ہے، سوڈانی ہے یا نائجیریا کا ہے. It will not have that kind of psychological impact. Right now, super psychological impact. اس وقت جو مرا اس کانسیپٹ میں طاغوت کی موت مرے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھئی تو اللہ کے لیے نہیں تھا، تو اپنے علاقے کے لیے تھا. ٹھیک ہے. نبی اسلام نے احد کی لڑائی میں ارشاد فرمایا، اور بڑی شدید لڑائی تھی، آپ سب کو پتہ ہی ہے کیا حالات تھے مسلمانوں کے اس وقت، مگر پہاڑ پہ تھے اور یہ ریفیوج لے رہے تھے پہاڑ پہ صحابی. انہوں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں ایک صحابی نے انٹری کی ہے اور جس طریقے سے اس بندے نے قتل کیا نا کفار کو، 5 7 10 12 15 17 انہوں نے تکبیر بلند کی اور کہا یا رسول اللہ ہمارا شیر. نبی اسلام نے کہا نہیں، جہنم کی آگ میں ساڑا. صحابہ ششدر رہ گئے کہ یا رسول اللہ اس سے ویک پلائٹ ہم نے کم ہی دیکھی ہے، اور اس موقع پہ یہ بندہ پرفارمنس یہ دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، مطلب وجہ کیا، آپ نے ہمیں وجہ بتائیں ذرا تاکہ ہم سیکھیں. نبی صاحب نے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا. دس مین از فائٹنگ فار دی آنر. آنر کا لفظ ہے لیگیسی اینڈ آنر. ہمیں گھٹی میں پلایا جاتا ہے پاکستان میں، لیگیسی اینڈ آنر. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے لڑ رہا ہے. تو میں اس لیے بہت ڈرتا ہوں کہ بھیا یہ نہ ہو کسی اور آئیڈینٹی پہ نہ مر جانا، مسلم آئیڈینٹی پہ مرنا. سب کچھ ٹھیک ہے، کھیلو اسلام کے نام پہ نہ کھیلو اس کو. اسلام کا نام الگ سے ہماری ڈکشنری قرآن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. We will fight with India, don't worry اگر وہ ظلم کرتا ہے، مگر we will fight with پاکستان as well اگر وہ ظلم کرتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، اس پاکستان کو بھی اتنا ہی پریشر ڈالیں گے. پاکستانی ہیں کیا غلط کام نہ کریں، گورنمنٹ اڑا کے رکھ دیں گے تیری. ہم پاکستانی، ہمارے نوکر ہے تو. ہم صرف انڈیا کے خلاف نہیں لڑائی کرتے، ہم جو بندہ بھی اللہ کے خلاف آتا ہے اس کے خلاف لڑائی کرتے. یہ مسلمان کی آئیڈینٹی. اتنے جلدی ہونی چاہیے قوم. ٹھیک ہے. اور یورپین کچھ نیشن ہیں ایسی پکڑ لیتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف کہ یہ تو نے 2 نمبری کس کی کر دی. ٹھیک ہے، چھوٹی نیشن ہے مگر انسانوں کی ہے نا، وہ غیر مسلموں کو یہ پکڑ لیتے ہیں. ہم مسلمانوں کو نہیں پکڑے کیونکہ ہمیں ایک نئی آئیڈینٹی دے دی گئی. سو پاکستان بھی اور مستحکم ہوگا، پاکستان اور زیادہ پراسپر ہوگا اگر آپ مسلم آئیڈینٹی پریکٹس کریں. پیپل ول گیٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز یو. ایک اسلام میں تو پریکٹس نہیں کر رہے. میں آپ کو پھر بتا دوں، اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی ہیں، پوچھ لیں ان سے. پاکستان آتے ہیں، ایک دن بعد سروے کریں، 100 کا لے لیں، 1000 کر لیں، 10,000 کر لیں ایک دن بعد، کہ چلیں 2 دن بعد کر لیں. پہلے دن تو جیٹ لیگ سے نہیں نکلیں گے. ناروے سے آئیں تو بیچارے مارے ہی جائیں گے. ڈینمارک ناروے والے تو اسکینڈینیویا تو بہت آگے جا چکا ہے. یورپ سے آئیں، کینیڈا سے آئیں، آسٹریلیا سے آئیں، پہلے دن آ کے بتاتے ہیں کہ یار یہ بندے صفاق ہو گئے. ایک لفظ بولتے ہیں انسینسٹیو، سیلف ایبزارب. بندہ مارنے میں 5 روپے کے پیچھے بھی حق مار دیں گے، 5 روپے کے پیچھے حق مار دیں گے. سمجھ رہے؟ اپنا کھیلنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. مجھے اس لیے کہہ رہا ہوں اسلام پہ ایک دفعہ آئیڈینٹی گلوبل گورنمنٹ لیول کے اوپر اسلام کا فلسفی کلیئر ہو. نیچے پوری فالوور اسلام میں آتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ظالم حکمران اور اس کی چھڑی دونوں جہنم میں چڑھیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چھڑی سے کیا مراد ہے؟ نبی صاحب نے کہا یہ اس کی وہ والی فورس جس کے تھرو اپنا نظام پورا کرتا تھا. سب مارے جائیں گے، آپ سب بچ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. سو ایک دفعہ حکمران کا فلسفہ ٹھیک ہو تو نیچے فالوورشپ انٹیمیڈیٹ ہو کے اس کو فالو کرتی ہے. They will naturally become Muslims and global activists. ٹھیک ہے. آپ نواز شریف کے فالوور کو دیکھیں تو کافی حد تک نواز شریف کو نظر آئے گا. پی ٹی آئی کے فالوور دیکھیں تو کافی حد تک عمران خان میں نظر آئے گا. یہ نیچرل سائیکالوجی ہے ہماری، ہم فالو کرتے ہیں اس جیسا. اس کو امیٹیشن کہتے ہیں، میمکری کرتے ہیں اس کے فلسفے کی وجہ سے یا اس کی کرزما کی وجہ سے اور اس کی کمیونیکیشن کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے اس کی. ہماری کیمسٹری چینج ہونا شروع ہوتی ہے، ویسے بننا شروع ہوتے ہیں. سمپل، یہ نیچرل فینومینا ہے، سیروٹونن ہے، یہ کیمیکل ہے. میں جان کے آج کیمیکل کی بات نہیں کر رہا. تو آپ سوچیں کہ عمران خان اگر داڑھی رکھ کے اللہ کا نام بلند کرے اور صاحب نے اس کو صلاح الدین ایوبی نہیں بولنا، بالکل بولنا ہے. نیچے عمران خان نہیں کریٹ ہو جائے گا، نیچے صلاح الدین ایوبی کریٹ ہو رہے ہوں گے. اور سوچیں کبھی سوچیں ذرا، جسٹ فوڈ فار تھاٹ. Why can't he ever grow a beard? There is a reason behind this. He will never grow a beard. Well, I cannot say never. Allah کو پتہ ہے, but we know اس سائیکالوجی کے اندر یہ چیز فٹ نہیں ہوتی.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں داڑھی فرض ہے یہ رکھ, میں ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں آپ کو. اوکے, سو نیشن اسٹیٹ جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن نہیں ہے تو خیر ہے, مگر سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن ہے تو پھر آخرت کا مسئلہ ڈال دیا آپ نے بہت بڑا. اوکے, آئی تھنک آخری بات بس میں یہ کروں گا کہ ہمارے پڑوس میں سر کم از کم ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یار ہم نے نا ہندو راشٹرا یا پتہ نہیں جو بھی ہے وہ بنانا ہے اور اکھنڈ بھارت جو بھی ہے, وہاں کی یوتھ موبلائز ہو گئی ہے. خیر جیسے بھی ہو گئی ہے, چاہے وہ ان کو دہشت گرد ہیں جو بھی ہیں, اتفاق تو ان میں ہو گیا سر کم از کم کا جو ان کا ہے. اور ہمارا یہاں پہ سر نوجوان لڑکا وہ نا اس کا مسئلہ کیا ہے سر, پسند کی شادی کے وظیفے ڈھونڈنے یا بس قرآن میں اپنی من پسند کوئی آیا ڈھونڈ لی بس وہ کر لی. سر ایستھیٹک اسلام لائے ہوئے ہیں سر, میں اس پہ بڑی بحث کرتا رہتا ہوں. حالانکہ مطلب آئی ایم 19 years old, ٹھیک ہے, تو میرے دوست بھی اسی سرکل سے ہی تعلق رکھتے ہیں. میں یہی کہا ہے کہ یار تم لوگ نا بس ایستھیٹک اسلامی وہ کرو, لائک یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. میں انسٹاگرام اس کی بات کر رہا ہوں, یہ جو ٹرینڈز وغیرہ ہوتے ہیں اکثر, اور یہ بڑا وہ نا پیاری سی وہ مکہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور پیسفل اسلام اینڈ سافٹ اسلام. لیکن جیسے ڈاکٹر اسرار احمد آئیں گے یا کوئی سخت بات کرنے والا آئے گا اینڈ ہی واز لائک نو 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 یار یہ نہیں, یہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں, نماز پڑھ لو. پھر نماز کے سر فضائل آپ کو ایسے گنوائیں گے. ایون بس میں بات ختم کروں, یہ رمضان میں نا ہمارا ختم قرآن ہوا تھا, تو ہمارے اب وہی بات ہے نا کہ اچھی نیت پہ لوگ سائیکالوجی کرپٹ کرتے ہیں, تو وہ سارا نا وہ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی عمر 19 سے آپ نے بتایا. جی جی سر, آپ 19 سال کے ہیں؟ یس سر. کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ. ماشاء اللہ. یہ ایک 16 سال کی خاتون تھی پہلے جس سے میں نے بات کی, 19 سال کی تھی شاید وہ بھی. اور آپ بھی, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے بڑے کام لے. I am so inspired کہ at 19-year-old a girl and a boy is in the same room who have such an amazing angle. یہ ایسthetic اسلام جو ہے نا یہ بہت ہی پیارے طریقے سے آپ نے سم اپ کر دیا اس کو. اور وہ جو بچی تھی وہ مجھے ان کا نام بھول گیا جو انہوں نے پہلے کیا تھا. I really, you guys give me hope. Okay, you guys give me hope کہ بڑا ہونے والا ہے کچھ انشاءاللہ. The way you guys are thinking at your age, میں پھر بتا دوں آپ قلت میں ہیں, قلت سے کہ قلت کی سائیکالوجی کی وجہ سے ڈر نہ جانا, آپ قلیل ہی رہیں گے. اور اللہ نے جب بھی بڑے کام لیے ہیں قلیل جماعت سے لیے, فکر نہ کرنا. اوکے, ایک وقت آئے گا میں نے مر جانا ہے, ایک وقت آئے گا ایسے موقع پہ آپ کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ ذاتی میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں بتا رہا ہوں آپ کو میجورٹی کی ضرورت نہیں. ڈونٹ lose the grip on your philosophy. You are 19 and you are an inspiration to a guy like me, and I'm pretty sure you're inspiring every guy who's listening to this کہ یہ چھوٹے چھوٹے ثوابوں کے نشے میں نہیں پڑنا, لوکل مولوی کے ہتھے نہیں چڑھنا, لوکل گورنمنٹ کے بھی ہتھے نہیں چڑھنا, گلوبل سوچنا ہے, خود سوچنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے استاد کو پرفیکٹ کرتے ہوئے نبی اسلام تک لے کے جانا. This is a Muslim's job right now. A Muslim girl and a Muslim man, especially Muslim girls, کیونکہ آپ کو جتنا تابع کیا جاتا ہے نا, لیئر اوور لیئر 18 پردے ڈالے جاتے ہیں کہ سوچ نہ لے تو خود کچھ نہ سوچ لے تو خود بس. یہ آپ کو لڑکے کو کیونکہ سوشل ایکسپوجر ہوتا ہے, لڑکے ادھر ادھر دیکھ کے لیتے ہیں کہ ہاں بات ٹھیک یہ ہے, ابو باقی 2 نمبر ہی. لڑکوں کو پتہ چل جاتا ہے خاص ایج میں کہ جتنا اللہ کے لیے باپ کی اتباع کر رہا ہوں مگر باپ کے فلسفے میں کالخ ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے. لڑکیوں کو نہیں سمجھ آتی اور سمجھتے نہیں, بڑوں نے کہہ دیا تھا, بڑے ہی تو مسئلہ ہے ہمارے, انہوں نے تو فلسفہ کالا کر کے غلام بنایا ہمیں. بائسیکٹ کریں اور ڈائریکٹ علی بن ابی طالب تک جائیں, ڈائریکٹ عمر خطاب تک جائیں. یہ 2 نام ہے جہاں کے آپ کو پتہ ہوگا پار لے گا. میں سائیکالوجی بنا رہا ہوں آپ کی, میں ان سے کم بات نہیں کرتا ہوں. میں اس وقت گلوبل ڈیمانڈ بتا رہا ہوں مسلمانوں کی. گلوبل ڈیمانڈ علی بن ابی طالب کا فلسفہ ہے, گلوبل ڈیمانڈ ان کی پرسنالٹی. یاد رکھیے گا, the way he intellectualized Islam, nobody else could and nobody else did. Everyone knows that this is the biggest warfare going on right now. میں اس سے علی بن ابی طالب کو نمبر 1 رکھتا ہوں. علی بن ابی طالب نمبر 1 ہے. وہی ڈیمانڈ ہے ہماری, اس ماڈل کے اوپر بچوں کی پرورش کریں. ٹھیک ہے, عمر خطاب میں کیوں کہتا ہوں, بیکاز دس مین شوڈ دا کریج, جو کہ ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ پولیٹیکل لیول کے اوپر ہمیں کیسٹریٹ کیا جاتا ہے, وہ عمر خطاب کے فلسفے کے تھرو ہی آئے گی. یہ 2 نام میں بار بار آپ کے دماغوں میں انگرین کری جا رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا, ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو کہ میں بار بار کر رہا ہوں پچھلے سال 1.5 سال سے. یہ 2 نام میں ایسے بول رہا ہوں کہ میرے کچھ دوست ہیں, کا نام علی ہے, تو میں فون اٹھا کے ان کو جان کے عمر بولتا ہوں. وہ کہتے ہیں علی بول رہا ہوں, لائک یہاں میرے لیے کیا ہے اس وقت, تجھے پتا ہونا چاہیے کہ علی عمر کا مطلب ایک ہی رنگ ہے.
ٹھیک ہے, تاکہ میں آپ کو بتا سکوں, یوتھ کو بتا سکوں, اسپیشلی امیوں کو بتا سکوں کہ پڑھیں علی بن ابی طالب کون تھے, پڑھیں انہوں نے کیا ہے, پڑھیں کس طریقے سے انہوں نے اسلام پریزنٹ کیا پوری دنیا کو. ٹھیک ہے, اور جب ایکٹیویزم کی باری آئے گی, گلوبل موومنٹ کی باری آئے گی, تو عمر بن خطاب سے بڑا نام کوئی نہیں ہے, پکڑیں یہ سارا فلسفہ. So I need you to understand why I choose my words and the way I choose my words. Now the number of times I have to say those words. We are looking at ایک موومنٹ بن رہی ہے. میں واپس سمرائز کرتا ہوں, یہ محمد علی مرزا صاحب یا طارق مسعود صاحب, مجھے 2-3 نام اور ذرا بتائیں. میں جان کے 2 ناموں پہ اکتفا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت وائرل نام کون سے جو اسلام کے اس ایج میں پاکستان میں؟ یا سر جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ تو انجینئر محمد علی مرزا اور طارق مسعود ہے, لیکن وہ فقہی ایشوز میں مطلب ان کا کن ایشو میں ہے, کیونکہ ان کا بیسکلی میں ان کو ان کی ویلیو کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں یوتھ کے ذہن میں کہ یہ دونوں کو اکٹھا ایبزارب کرو, اکٹھا کرو ان تمام لوگوں کو. یہ دو نہیں ہیں, ہم سب کو پتہ دو نہیں ہے نا. بالکل سر, ایگزیکٹلی. تو چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو, سلفی ہو یا سیلف ایکلیمڈ ہو, جو بھی کہتے ہیں اس کو کہ جی وہ کسی بھی مذہب سے نہیں, یہ ان سب کو ایز اے مدینہ کے اندر موجود صحابہ کو جس طریقے سے دیکھا جاتا تھا نا, اس وقت پاکستان میں موجود یہ لوگوں کو دیکھ کے یونائٹ کریں ان سب کو کہ سر بہت ہوگی. میرے آپ کے منہ سے میں یہ نہ سنوں کہ کسی بندے کا نام لیا آپ نے, اس وقت صرف اور صرف صحابہ تک لے کے جائیں اور کسی بندے کا نام نہ لیں, کوئی پاکستانی نام نہ لیں. بس یہ یوتھ خود ان کو بولے, یہ کوئی نبی نہیں, ان کا گلا پکڑے. سر بہت ہو گئی. کروں گا سر اس میں سر اس طرح نا کہ ہماری یوتھ کی نا سر, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انجینئر علی مرزا کو اور طارق مسعود کو ساتھ سنیں, آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے, لیکن دا ایشو از کہ جب مطلب کوئی ان دونوں کو سنتا ہے تو سر وہ ڈائریکٹ ان کے, جس طرح بھی آپ کی سائیکالوجی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو سنیں, یہ بھی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, تب آپ آگے جائیں پھر نظام کے وہ کریں, مطلب ان سے بھی آپ وہ انرجی لیں. لیکن ایشو اصل میں یہ نہیں ہے نا سر, ایشو میجورٹی عوام کا یہ جو اکثر یوتھ جو ہے وہ جا کے سر سیدھا مطلب ظاہری بات ہے شیطان کا بوت ہوتا ہے, وہ جا کے سیدھا اٹیک پہ اتر آتے ہیں, پرسنل اٹیک پہ, یا پھر دوبارہ سے اسی وشس سائیکل میں وہ فقہی ایشوز کے, اچھا جی وہ حضرت امیر معاویہ ایسے, وہ تو یہ کہتے ہیں اس کتاب میں تو لکھا ہے. آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے, آپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر اصل میں پروڈکٹ پہ وہ نکلتا نہیں ہے. لیکن میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیوز کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی ہے, کچھ 3-4 منٹ کی آتی ہیں, جو کہ جس میں وہ نظام کی موسٹ آف دا ٹائم بات کرتے ہیں. تو جب میں وہ بھیجتا ہوں تو اب سر ہر گروپ میں نا ہر قسم کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے, تو ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو پہ سر سارے اتفاق کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ویڈیو پہ اتفاق کرتے ہیں, بٹ جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان پہ سب اتفاق کر ہوتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے یار, کم از کم چلیں ایک بندے کی نیت یہ کہ اس نے نا چلیں وہ اگر اسلام کی نیت سے کر بھی نہیں رہا, وہ کہتا ہے کہ یار ہم بس کہیں سے نا طاقتور ہو جائیں. خیر نیت جو بھی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اتفاق ڈاکٹر اسرار احمد جیسے اسکالرس پہ یا جو نظام کی گلوبل لیول پہ بات کرتے ہیں ان پہ وہ مطلب اتفاق کر لیتے ہیں. لیکن جیسے انجینئر محمد علی مرزا یا طارق مسعود یا کوئی بھی آپ اٹھا لیں تو اس پہ وہ دوبارہ سے اس کی ریورس اس میں جا کے یو ٹرن مار کے فقہی ایشوز میں چلے جاتے ہیں. تو نظام تو سر ان سے مجھے اس طرح کی انرجی میں تو لے سکتا ہوں, لیکن آئی کین ناٹ گارنٹی کہ باقی یوتھ بھی ان کو لے کے وہ انرجی لے گی. یو نیڈ ٹو پش, ایوری ون نیڈز ٹو پش. دیکھیں گورنمنٹ کو پش کیا کرنا ہے, اگر ایک لوکل عالم نہیں پش ہو رہا, گورنمنٹ کو پش کریں گے ہم. ان کو گھیرنا پڑے گا یوتھ کو کہ سر ہمیں گلوبل کریں, اکٹھے ہوں سب, آپ سب ہمارے لیے صحابہ کے برابر ہیں ان دی لائٹ آف ٹوڈیز ایونٹس. صحابہ کے درجے پہ نہیں, ایفرٹ وہی والے کر رہے ہیں آپ, صحابی کرتا تھا اپنے ٹائم پہ. میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کی جگہ ہی دیکھتا ہوں, اینڈ آئی اف دے ایور لسن ٹو دس ویڈیو ایور آئی لک ایٹ محمد علی صاحب ایز عبداللہ بن مسعود, اینڈ آئی لک ایٹ طارق مسعود صاحب ایز عبداللہ بن مسعود, ٹھیک ہے, اور ادر صحابیز آف دیٹ جو اپنی اپنی روشنی پہ پھیلا رہے تھے. Look at your, we want to look at your efforts in one line. ایک ٹرین کی بوگی بنے, خدا کا واسطہ یوتھ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. You will چھوڑ دیں اس وقت کہ کون کتنا غلط ہے, یہ دیکھیں کہ کون کتنا صحیح ہے, بس یہ فلسفے پہ آ جائیں اور پکڑیں فلسطین اور برما دونوں کی لگامیں اپنے ہاتھ میں. یوتھ خود پکڑے گا, انٹلیکچولی پکڑے گا, پہلے کوئی نہیں کہہ رہا جاؤ, ہمارے پاس تو ویزے بھی نہیں لگے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ ظلم کے خلاف پاکستان موبلائز ہونا شروع ہو جائے گا. You will become a Muslim identity, مطلب آپ نادرہ, اسلام کی نادرہ آپ کے پاس بار بار آ رہی ہے, آپ نادرہ کا وہ جو ہے نا کانٹریکٹ لیٹر سائن نہیں کر رہے, آپ آئی ڈی کارڈ ایشو کریں گے. مسلم آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, میں تو نہیں کروں گا نا, میری تو ایک آواز ہے. لوگ سب سے پہلے پبلک دیکھتے ہیں پاکستان میں, میری اگلی نسل شاید مجھ جیسے بندوں کو بھی سن لے کہ یار اللہ کی بات کر رہا ہے, ویلیڈیٹ کر, صحیح کر رہا تھا, مان لے. ابھی مسلمان اس لیول پہ پاکستان میں تیار نہیں کیا رہتا, وہ کہتے ہیں
काली पगड़ी नहीं तो सफेद पगड़ी, ग्रीन पगड़ी पीली पगड़ी, जो भी इनके पगड़ियों में कलर है, अगर इन लोगों को पता चल जाए ना इनकी वैल्यू क्या है साइकोलॉजिकली, क्योंकि बाय द वे कुछ को पता भी होती है, अब बस वो अपनी कुर्सी के पीछे नहीं करते। तो एटलीस्ट ये दो नाम मैंने कुछ इतना एक्सट्रैक्ट्स मैंने सुने हुए हैं मिर्जा साहब के भी और मसूद साहब के भी, कि these people have that power of influence, they can do that. Call them Abdullah bin Masood and call it Abdullah bin Abbas, इनको नाम रखना शुरू कर दें, इनको समझ आ रही है कि यार हमने फिर सब इकट्ठे होकर मोहम्मद तक जाना है, एक दो इनको नाम लेना शुरू कर दें, इनके हैशटैग बना दें, यार तुम्हारे लिए अब्दुल्ला बिन मसूद और आप हमारे लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। आप सोचिए इससे बड़ा ऑनर कोई दे सकता है किसी मुसलमान को? मैं दे रहा हूँ, मैं देना चाहता हूँ, मैं हर मुसलमान को इस लेवल पे काबिश करे, बड़ी काबिश करे, छोटा नहीं करे काम। तो तब इनको पता चलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई और थी, मैं तो लोकलाइज कर गया था, मुझे तो ग्लोबलाइज करना चाहिए था सारा काम। पाकिस्तान में बैठ के बंदा अब्दुल्ला बिन मसूद बोल रहा है, लोकल था कोई अब्दुल्ला बिन मसूद, इंडोनेशिया के कोनों में अब्दुल्ला बिन अब्बास के हदीसों के थ्रू दावत हो रही है, लोकल है नहीं ग्लोबल है, हमें भी ग्लोबल होना पड़ेगा। बरेलवी देवबंदी लोकल मसाइल है हमारे, छोटे छोटे कुएं निकाले इधर से, किसी को ईरान में भी नहीं पता देवबंदी क्या होता है, इंडोनेशिया में नहीं पता बरेलवी क्या होता है, और लोग बड़े मसाइल डील करना शुरू करें। ये इस वक्त यूनिटी इतनी जरूरी, इतनी बड़ी जरूरत है ना, ऐसे ऐसे काम है जो आला हजरत ने लिखे हैं, मैं आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो बरेलवीज़म के खिलाफ हो गया उस हीरो से महरूम हो जाएगा वो। हर बंदे ने कोई ऐसी काबिश अल्लाह ने ले ली हुई है, मैं वो कैसे बताऊं, कौन कह सकता है बरेलवी गलत है या ब्लैंकेट स्टेटमेंट देके या जो बंदी गलत है। मैं हैरान हूँ, अशरफ अली रसूलुल्लाह तो चिश्ती रसूलुल्लाह एक लाइन, बाकी की जो करोड़ों लाइन है 1400 किताबों में मैं डिलीट कर दूं, इतना बड़ा जखीरा काम आना है करोड़ों लोगों के। यू कैन नॉट बी दैट पोलर, so you have to understand, सब कुछ लेना सीखें और इकट्ठा कर दें सबको, और इनके पास है ना पावर, अल्लाह ने दिया, अल्लाह कहता है नहीं ऐसे नहीं इन्फ्लुएंस क्रिएट होता। इनको मोबिलाइज करें, इन दोनों नामों को, इन 6 के 7 नामों को। मैं अगली वीडियो में नाम भी पूरे लूंगा, मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, मेरा नफ्सियाती मोमेंटम किसी और तरफ है इस वक्त। सो पुश देम के सर बहुत हो गई, आप अल्लाह के काम करने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, वो कराची में भी अल्लाह के मानने वाले हैं और जेलम में भी अल्लाह के मानने वाले हैं। फिक्र नहीं, इस वक्त बड़ा मसला सॉल्व करते हैं, अपने बच्चों से कहेंगे, फिर की लड़ाई कर लेंगे, ठीक है। इस वक्त बड़ा मसला कुछ और हुआ, शैतान के खिलाफ लड़ाई खुली हुई है, कुएं से बाहर आते हैं, देखते हैं बाहर तूफान किस चीज का आया है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव दैट काइंड ऑफ ग्रामर दैट कैन इन्फ्लुएंस पीपल। I love both of them. I absolutely love both of them. ऐसे नहीं मैं किसी पे साहबी का नाम लगाता होता, इनकी एफर्ट्स उसी लेवल की हैं, उन्हीं लेवल की हैं। तो मेक श्योर यू स्टार्ट पुशिंग दिस न्यू मूवमेंट। इनके सर बहुत हो गई है, पीटीआई पीएमएल बहुत हो गई, देवबंदी बरेलवी, पोलर साइकोलॉजी से निकालने मुसलमानों को। पाकिस्तानी 25 करोड़ हो गए हैं, 25 लाख भी होते, मतलब 2.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया को अपॉर्चुनिटी के अंदर पूरी दुनिया को नथ डाल के रखी उन्होंने। हम 25 करोड़ हैं और 2 करोड़ यूनिटी वाले मुसलमान ही पैदा कर लेते हैं, चले यहाँ उनके मुकाबले का नंबर तो प्रोड्यूस करने पाकिस्तान, ठीक है। सो आई होप दिस वाज आई हैव गिवन अ फ्यू hints towards what the solution could be. इतना टाइम नहीं होता, ना ये टॉपिक था। I just wanted a Q&A session. I really appreciate and thank Mohsin for making this happen on his channel. I really appreciate the whole team's effort. Allah Ta'ala इनको तकवीयत दे कि ये इस तरह के काम जारी रखें, और मैसेजिंग और कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल अपलिफ्ट। एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे एक प्रोफेसर साहब ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं अगला सेशन मोहसिन आप जल्दी रखवाइएगा, मैं बाकी क्वेश्चन भेज दूँ, मेरे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ये मत सोचे, कोई अंडर एस्टिमेट ना करे यूट्यूब के इस असर को। यूट्यूब नहीं होगी तो कुछ और कर लेंगे, मगर जल्द यूट्यूब बंद कर दी जाएगी एटलीस्ट मुसलमानों के लिए, तो यूट्यूब से के अलावा भी अपने आप को रेडी रखा करें। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। द वर्ड्स क्रिएट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्रिएट्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्रिएट्स बिहेवियर। इतनी पावर है कि मैं पूरी की पूरी कौम का बिहेवियर अल्फाज से बदल सकता हूँ, आप भी बदल सकते हैं, हर इंसान ऐसी करता है कि माँ बाप बच्चे को अल्फाज से ही ट्रेन करते हैं, ठीक है। और सही माँ बाप और कौमों के हुक्मरान अपने अल्फाज से ही ट्रेन करते हैं। Okay, our job is to create the right influence, choosing the right words in the right, perfect, most relevant grammar, so that people can start to think on IQ बढ़ सके। और IQ बढ़ाना, इस्लाम की मुस्लिम आइडेंटिटी मुसलमानों की क्लियर करना,
مرتے دم تک مشن میں نے اپنی لائف کا بنایا ہوا ہے. میرا آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آپ اسی پیرائی کے اندر رکھیں. اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو سون. We are going to be making a lot of announcements of our own ecosystem in the next. مجھے اصل میں نا یہ بار بار یہ جو الارم بج رہے ہیں وہ میں آپ کوشچن اور نہیں لے سکتا. I will take questions on all the other channels. Simple Argument یا ساحل ادیم کے مین چینل پہ یا Ask ساحل کے اوپر یا ریئل موٹیویشن کے اوپر یا محسن کے اپنے چینل کے اوپر. میں نے آج ان سے کہا ہے, درخواست کی ہے کہ ویکلی کر دیں آپ لائیو پروگرامنگ, if not bi-weekly. تو if not weekly then at least twice a month ضرور کریں. انہوں نے بھی حامی بھری ہے انشاءاللہ. یہاں پہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی. ہم آپ کو ایکو سسٹم کے اناؤنسمنٹس کرتے رہیں گے. ہمارا ایکو سسٹم از آور اسکول, جس میں ہم عربی کی اور کرٹیکل تھنکنگ کی اور ایموشنل انٹیلیجنس کی اور سیرا کی مسلم آئیڈینٹی کے پلیٹ فارم کے اندر ٹریننگ دے رہے ہیں. ڈفرینٹ کورسز ہیں. آئی ہوپ ٹو گاڈ ایوری ون گیٹس ٹو بیکم اے پارٹ آف اے بگر مشن. ہماری بھی ایک خاتون کے تھرو, یہ ان کا ویژن اسٹیٹمنٹ تھا, میری ینگ ریولوشن کے تھرو آئی تھی کہ میرا یہ ویژن ہے, مجھے آپ کی مدد چاہیے. اینڈ آئی سے ضرور حاضر ہوں میں. اللہ تعالیٰ ایسی بچیاں اور اس قوم میں پیدا کرے, ایسی ویژنری ایسی ایکٹیوسٹ لڑکی ہے. اینڈ یو نو شی از اے مدر آف ٹو. اس کے باوجود یہ سارے کام سنبھالنے کے لیے اس نے یہ پورا کا پورا, مطلب یہ انسپریشنز ہیں. یہ بلقیس صدیقی ہیں میرے لیے, یہ فاطمہ جناح ہے میرے لیے, یہ اللہ کے کام کرنے والی, یہ صحابیات کے ایفرٹس پورے کرنے والی, یہ اور اوپر کے نام ہیں. سو شی ٹولڈ می ہرسیلف کہ میرا نام نہ بتائیے گا, مطلب کہ ریا کا ایلیمنٹ نہ آ جائے. تو ان کے تھرو یہ ایکو سسٹم ہم نے شروع کیا ہے جو کہ آپ کو جلدی نظر آ جائے گا. ہم بس ابھی ویب سائٹ کی اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. سو تھینک یو سو مچ. ریپ اپ کروں بس چھوٹا سا. جب تک یہاں پہ دیکھ ہر قسم کا بندہ ہوگا, نوجوان سے لے کے مطلب ٹین ایج سے لے کے بڑی عمر تک یہاں پہ ہر کوئی سن رہا ہوگا. بس میں آخری بات یہ کروں گا, جب تک پاکستان کی یوتھ 4 لڑکے 4 بچے جب تک آپس میں پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں, عمران خان یا میوزک آرٹسٹ ڈسکس کر رہے ہیں, یا عورت کے جسم پہ شاعری ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے یا بریک اپ ڈسکس کیے جا رہے ہیں, دیٹ مینز میں اور آپ کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطی کھا رہے ہیں. اور ہم لوگ چینج کے لیے کام نہیں کر رہے. ہم لوگ شاید کوئی آئی ڈونٹ نو مے بی شاید فیشن کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں. جب تک 4 بچوں کے بیچ میں عورت ڈسکس ہو رہی ہے, بریک اپ ڈسکس ہو رہے ہیں, یا اسپوٹیفائی یا میوزک آرٹسٹ, دیٹ مینز ہم لوگ ہماری کوشش کسی اور طرف جا رہی ہے. جزاک اللہ سر, یہ میری لاسٹ بات. بالکل صحیح کہا آپ نے. انڈیکیٹرز ہیں, سمپٹمز ہیں. اور یورپ میں 4 لڑکے بیٹھ کے لڑکی نے ڈسکس کرے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں عام بندہ وہاں پہ بھی کسی نچلی سطح سے نکال لیا گیا ہے. ہم بہت ہی نچلی سطح پہ چلے گئے. اوکے, نو ون in Pakistan is going to realize this unless they get the flavor of the big things. وہ بڑا فلیور دینا شروع کریں گے تب ان کو بچ لے گا کتنی چیپ حرکتیں کرتے رہے ہماری پچھلی نسلیں, کہ غلط قسم کی سٹینڈرڈز کے اوپر ہیرو ولن ڈیفائن کرتی ہے. ہمارا ہیرو ہمارا نبی اور ہمارا ولن ابلیس خود ہے. تو اس کے خلاف لڑائی کریں گے انشاءاللہ, اور ہمیں اور کسی ہیرو کی ضرورت نہیں. وہی اسٹینڈرڈ ہے ہمارا, وہی آئیڈینٹی ہے ہماری. اور بس یاد رکھیے گا کہ do not stop creating the right psychology of your kids. Okay, اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانی دے. ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک on the same place. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.